السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رنگ حیات۔ ناول کی رائٹر ہیں فاقرہ جبیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرا باپ اس عورت کو پناہ دینے کے لیے اس گھر میں لایا تھا۔ یہ میری ماں کی طرح ہے۔ آپ اس طرح کیسے اسے اس کا گلا رنگ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر بلند آواز میں گھر کے بزرگوں کے سامنے چیخا تھا۔ جواباً ان لوگوں کی تنبیہ کرتی نگاہوں اور کچھ اس کے اپنے جذبات کو یورش نے اس پر ایسا غلبہ پایا تھا کہ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکا اور خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دونوں مٹھیاں بھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں سست روی سے چڑھتے ہوئے ماہی نے حیرت سے فاروق کو سرخ چہرہ لیے اپنے قریب سے گزرتے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ ایک دھماکے سے بند کر چکا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی وسطی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی اور پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اس نے کمرے میں موجود تمام افراد اور ان کے بیچ رینگتی شفاف سی خاموشی کو محسوس کیا تو باپ کے مرنے کے فوراً بعد پیدا ہونے والا عدم تحفظ کا احساس پوری شدت سے ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے لیلا کے عقب میں جا کھڑی ہوئی جو بھاری بھرکم صوفے میں پوری طرح سمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بائیں ہاتھ کی بند مٹھی پر رخسار ٹکائے لیلا کے تاثرات جاننے میں وہ قطعی ناکام رہی تھی۔ اپنی سرد ہوتی پوروں کو صوفے کی پشت میں گاڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور پھٹی پھٹی آنکھیں چڑیا کے بے بالوں پر بچے کی مانند گلابی رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ کسی تکلیف کے ناقابل بیان تجربے سے گزر رہی تھیں۔ 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ 20 سال 20 صدیاں بن جاتے ہیں جب ایک عورت دوسری عورت کے شوہر پر قبضہ جمائے بیٹھی ہو۔ یہ 20 صدیاں میں نے بتائی ہیں زارا بیگم، میں نے، کیونکہ میں پہلی عورت تھی۔ تمہارے زہریلے ڈنگ کی اذیت میں نے برداشت کی ہے، بے وقتی کا قطرہ قطرہ زہر میں نے پیا ہے، لیکن یہ صرف تب تک تھا جب تک جلیل مرتضیٰ ہمدانی زندہ تھا۔ اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس پہلی عورت نے پل بھر میں سارا زہر اگل دیا تھا۔ ماہین نے کسی حد تک ملامتی اور حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جس کے 2 جوان بیٹے اس کی ڈھال بنے کھڑے تھے، اور پھر اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھائی جو اس وقت تنہا تھی اور بے حد کمزور۔ ایسا مت کہو ہاجرہ، پلیز بھائی جان، آپ ہی۔ زارا بیگم نے بے صاحبانی کے محیط خوف میں گھرتے ہوئے ان بھاری بھرکم جہدوں والے مردوں کو دیکھا جو اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس گھر کے کرتا دھرتا تھے۔ یہ ہماری بھاوجی نہیں، ہماری بہن بھی ہے۔ جلیل نے اس پر سوتن لا کر جو ظلم توڑا تھا، ہم اس کے سامنے ہمارے شرمندگی کے آج تک نگاہ نہیں اٹھا سکے۔ اس نے ہمیں پالا پوسا جوان کیا۔ یہ ہماری ماں کی جگہ ہے۔ ہماری موجودگی میں تم نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا، مگر تب بڑے بھائی کا لحاظ تھا جو ہم کچھ نہ کر سکے، مگر اب اس کا کیا گیا ہر فیصلہ، ہر حکم سر آنکھوں پر۔ یہ تو بھرجائی کی ہمت ہے کہ اس نے اتنے سال بڑے دل سے سوتن کو برداشت کیا۔ اب ہم اسے مزید دکھ نہیں دے سکتے۔ جو ہوگا انہی کی مرضی سے ہوگا۔ بڑے چچا نے لاتعلقی سے دونوں کندھے جھٹکے۔ لیکن بس کیجیے مما۔ لیلا تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹ کر بے خوفی سے ان لوگوں کو دیکھا۔ تم لوگ اس عورت کے گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے ہو جس کے شوہر کو مرے ہوئے آج 5واں دن ہے۔ 20 سال ایک بے زبان جانور کی طرح تمہارے کھونٹے سے بندھی دوسری عورت جو تیسرے درجے کی زندگی اس گھر میں گزارتی رہی، ان 5 دنوں میں ہی تم سب پر بوجھ بن گئی۔ تم بیچ میں مت بولو لڑکی۔ ہاجرہ بیگم کا غرور و تنتنا آج کچھ اور ہی تھا۔ تمہارا ہمارا واسطہ ہی کیا ہے آخر؟ جس رشتے سے تمہاری ماں یہاں آئی اور تم دونوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لائی، وہ رشتہ وہ تعلق ختم ہو چکا، تو اب یہاں قیام کا سبب ہی کیا ہے؟ اور پھر گھر بھرا ہوا ہے مردوں سے، ہم کس کس کو بچاتے پھریں گے اس کے شر سے؟ بکواس بند کرو ہاجرہ، زارا بیگم پوری قوت سے چلائی تھی۔ ان کا کمزور سا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ لیلا پر جیسے یکا کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی۔ ماہین نے انہیں ایک پل کے لیے زردی میں نہاتے دیکھا تو اپنا ضبط کھوتے ہوئے بے اختیار ہی سسک اٹھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اس حد تک گری ہوئی بات کہہ سکتا ہے۔ زارا بیگم نے سہارا لینے کے لیے کرسی تھام لی تھی۔ ان کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور پسینے کے ننھے ننھے قطرے پیشانی سے پھوٹ بہے تھے۔ ہم جلد یا بدیر یہاں سے چلے ہی جاتے، افسوس کہ تم لوگوں کے دل تنگ پڑ گئے اور حوصلے تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، اور تم لوگوں نے اس شخص کے کفن میلا ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا جو… وہ بات مکمل کیے بغیر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ 20 سال ایک شخص کی غلطی بھگتنے کو کافی ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑا وقت تھا جو میں نے گزارا اس ایک دن کی آس میں جب میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گھر کی دہلیز سے نکال باہر کروں۔ ان کے لہجے کی کرختگی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ لیلا چند لمحے انتہائی تنفر سے ان سب کے چہروں کو دیکھتی رہی اور پھر ایک دم پلٹی اور بنا کچھ کہے ماں کے بے جان
جان وجود کو گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہین نے اپنی ماں اور بہن کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل جانا چاہا، مگر اپنے پیروں میں ہلنے جلنے کی سکت نہ پا کر وہیں کھڑی بے آواز آنسو بہاتی رہی، یہاں تک کہ قدموں کی مانوس آوازیں اس سے دور ہوتی چلی گئیں۔ بڑی امی، بڑے اور چھوٹے چچا، سلمان بھائی، آفاق بھائی، شیلا بھابھی، حتیٰ کہ چھوٹی چچی بھی، کسی نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ خالی کمرے میں اس نے اپنی ہی سسکیوں کی آواز سنی تو وہیں بے دم ہو کر کارپٹ پر بیٹھ گئی اور تذلیل کے گہرے احساس میں ڈوب کر بآواز بلند رونے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ، اس کی ماں اور بہن اس گھر میں پسندیدہ اور من چاہے نفوذ کبھی بھی نہیں رہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ایک دن اس طرح بے دردی اور سفاکی سے انہیں بے ایمانی اور بے صاحبانی سونپ دی جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے باپ کو مرے ہوئے صرف 5 روز ہوئے تھے اور دل ابھی مزید غم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ لیلا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زارا بیگم کے لہجے میں حیرت تھی، نہ سوال، بس لیلا کو روکنے کی ایک کمزور سی کوشش تھی۔ ماہین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں دھرے دوپٹہ سرہانے رکھا تھا، رو رو کر ان کا گلا بیٹھ گیا تھا اور دودھیا سفید گردن پر ابری ہوئی سبز رگیں دور سے دکھائی دے رہی تھیں، آنکھیں سرخ اور ان کے گرد سیاہ حلقے پچھلے چند گھنٹوں میں مزید گہرے ہو گئے تھے۔ لیلا، تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ چھوڑ دو یہ سب۔ لیلا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے دوبارہ اسے ٹوکا، جو الماری کھول کر نہ جانے کون کون سی چیزیں اپنے بیگ میں ٹھونستی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں ہمیں بابا نے لے کر دی تھی، انہیں لے جانے سے کون روک سکتا ہے ہمیں؟ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ایک دم چٹک کر بولی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ دیر اپنی انگوٹھی کو نازک سی انگلی میں گھماتی رہیں، پھر دھیرے سے بولیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ اور لیلا ان کی بات سن کر یوں اچھلی تھی جیسے کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ خود ماہین حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ یہاں سے نہیں جائیں گی؟ لیلا دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بدتمیزی سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماہین کو وحشت سی ہونے لگی لیلا کے اس انداز سے، وہ ہمیشہ خائف رہتی تھی۔ نہیں، آخر ہم کیوں چھوڑ کر جائیں یہ گھر؟ دنیا میں بے شمار عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں، کیا وہ سب کی سب گھروں سے نکال دی جاتی ہیں؟ اور میں نے 20 سال دیے ہیں اس گھر کو، ایک ایک کی خدمت کی ہے میں نے، میرا حق ہے اس گھر پہ۔ میں، لیلا نے بڑے سکون سے طنزیہ انداز میں انہیں بات مکمل کرنے دی تھی، لیکن وہ خود ہی کہتے کہتے ہام گئی تو لیلا سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ جو عورتیں دوسری عورتوں کے مردوں پر قبضہ جما لیتی ہیں، وہ شاید اسی طرح سے شوہروں کے مرنے کے بعد گھروں سے نکال دی جاتی ہوں گی۔ لیلا نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تو ماہین نے لرز کر اس کے بے رحم چہرے کو دیکھا۔ اور 20 سال جو آپ نے اس گھر کو دیے، کیا اس کے بدلے میں آپ نے اور آپ کی بیٹیوں نے کھایا پیا پہنا اوڑھا نہیں ہے؟ اب کون سے حق کی بات کرتی ہیں؟ آپ کے سب حقوق دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بکو مت، تم ہمیشہ سے اتنی بدمزاج اور اکھڑ ہو۔ ماہین، تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ آخر مجھے کسی سے بات تو کرنے دے، اس میں حرج؟ فار گاڈ سیک مما، کیا بات کریں گی اور کس سے؟ جا کر بھیک مانگیں گی، منت سماجت کریں گی ان گھٹیا لوگوں کی؟ اس کی آواز بہت بلند تھی، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے زیر لب کچھ کہا بھی، مگر لیلا سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس بدتمیز عورت نے آپ کی بزرگی بیوقی کا لحاظ کیے بغیر آپ کے کردار پر حملہ کیا، اب اس کے بعد کوئی امید باقی رہ گئی ہے کیا؟ اور وہ جانور، سب کے سب دم سادے کھڑے تھے، جن کی خدمت میں آپ نے شب و روز کا فرق مٹا دیا تھا، کوئی بولا آپ کی حمایت میں؟ کسی نے اس عورت کی زبان روکنے کی کوشش کی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ایک بھی ہمارا اپنا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر ہماری ڈھال بن جاتا۔ ہم تینوں غیر عورتیں ہیں مما، غیر عورتیں، جن کی عزت کرنے پر کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آج آپ کے کردار پر حرف آیا ہے، کل یہ انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھ سکتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ دوسروں کے سامنے گگیانے کے بجائے اپنا بوریا بستر باندھ لیں۔ لیلا درستی سے کہتی ایک بار پھر چیزیں بیگ میں ٹھونسنے لگی تھی۔ ماہین نے جانے کس امید کے تحت ماں کی طرف دیکھا، جس کے دونوں بازو بے جان خشک ٹہنیوں کی طرح اس کے پہلو میں لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ اس کی سرسراتی آواز میں ان کا سوال سن کر ماہین کو جانے کیا ہوا کہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیلا نے ایک پل کو ہاتھ روک کر اسے باہر جاتے دیکھا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سارے کمرے میں چکرانے لگی۔ ماہین گھر والوں کی نظروں سے بچتی بچاتی پچھلی طرف کی راہداری سے ہوتے ہوئی لان میں آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی اور دل ایک بار پھر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر باپ کی موت سے لے کر اب تک وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب آنسو بھی نہ رہے تھے۔ وہ اسی اضطرابی کیفیت میں چلتی ہوئی لان کے دائیں طرف کونے میں آ بیٹھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی اور وہ یہاں بیٹھ کر ڈائننگ ہال میں جلتی روشنیوں اور کھڑکیوں سے ابھرتے ڈوبتے سایوں کو حرکت کرتے بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ڈائننگ ہال کئی دنوں کے بعد آج کھولا گیا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر پہ چھایا ہوا موت کا سناٹا آج ٹوٹا تھا۔ حاجرہ بیگم کو اس نے ابھی آتے ہوئے نہایت پرجوش اور سرگرم انداز میں باورچی خانے سے نکلتے دیکھا تھا۔ اپنا سارا زہر اگل کر وہ خوب ہی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ ماہین بینچ پر دونوں پاؤں رکھے مایوس پسماردہ انداز میں ڈائننگ ہال کی سرگرمیوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ واسق منازع کو تنگ کر رہا تھا۔ آفاق اور سلمان بھائی کسی بزنس ڈیل کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔
پنکی فیشن کے اخلاق اٹھائے فریہ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ بھابھی باورچی خانے میں آوازیں لگاتی بڑبڑاتی ہوئی مونا بھاگ بھاگ کر میز پہ کھانا چنتی اور ہم تینوں۔ اس نے غائب دماغی سے مما، لیلی اور اپنے بارے میں سوچا۔ وہ دونوں اس کمرے میں بند اور میں یہاں اس تاریکی میں کسی مجرم کی طرح منہ چھپائے۔ کوئی چیز اس کے حلق میں بری طرح اٹک گئی تھی۔ دل پہ بوجھ بڑھتا ہی گیا تو اس نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنی گردن بینچ کی پشت پر گرا دی۔ آسمان محیب سائے کی طرح اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، ستاروں کی لو مدم تھی اور آم کے درخت سے جھانکتا آخری تاریخوں کا چاند اداس اور زرد دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہا، مگر سوچ کے ننھے ننھے بے شمار کیڑے اس کے دماغ میں گلبلاتے ہی رہے۔ بابا زندہ رہتے تو مما نے ساری عمر کتنی مشقت کی ان سب کے لیے، گھر کے ہر فرد کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا، نوکروں کے ساتھ گن چکر بنی رہی، مجھے اور لیلی کو بھی فراموش کر دیا، صرف اس ایک احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کہ جلیل مرتضیٰ ہمدانی ایک بیوہ عورت پر ترس کھا کر اس کی دو بیٹیوں سمیت اسے اپنے سایہ پناہ میں لے آئے تھے، اور اس ایک احسان کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی مما کو۔ وہ ایک کارپیٹ کی طرح اپنا آپ دوسروں کے قدموں تلے بچھائی چلی گئی اور جب جب جس کا دل چاہا انہیں رونتا چلا گیا، حتیٰ کہ مجھے اور لیلی کو بھی۔ لیکن لیلی، ہاں وہ بہادر لڑکی ہے، اس نے کسی کو ضرورت سے زیادہ اپنے سر پر چڑھنے نہیں دیا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ دماغ میں رینگتے سوچ کے ایک کیڑے نے بڑی صفاقی سے اس کی رگوں میں دانت گاڑے تو اس نے بے اختیار کراہ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اور کیسی ہوگی کل کی سویر؟ کیا ہم سچ مچ ہم یہاں سے چلے جائیں گے؟ گھنے درختوں میں چھپا کوئی پرندہ پر پھڑپڑا کر دوبارہ سے شاخوں میں دبک گیا تھا۔ کیا سب لوگ یوں ہی خاموش رہیں گے؟ کوئی بھی ہمیں نہ روکے گا؟ اس نے اپنے دھیان میں ایک چہرے کو کھوجا، پھر چونک کر برآمدے میں کھلنے والے دروازے کو دیکھا جو شام سے اب تک بند تھا۔ فاروق بھائی! اس کے لبوں نے بے اختیار سرگوشی کی اور بند دروازے کو تکے گئی۔ کب تک بیٹھی رہو گی یہاں؟ وہ بری طرح چونکی، پھر بے اختیار اٹھ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا اور اسی کی طرح بے چین اور نڈال نظر آ رہا تھا۔ مت رو مت رو ماہین، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کسی بزرگ کی طرح اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ ہم سب مل کر رہیں گے، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے فاروق نے اسے بینچ پہ بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر ٹک گیا۔ بڑی امی نے ایسا کیوں کہا فاروق بھائی؟ کیا سچ مچ ہم ناقابل برداشت، قابل نفرین لوگ ہیں، صرف اس لیے کہ کم عقلی کی باتیں مت کرو، امی صرف ڈپریسڈ ہیں۔ بابا کی اچانک موت نے وہ نہ جانے کب کا غصہ نکال بیٹھی ہیں۔ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لیکن میں انہیں سمجھا لوں گا، تم زیادہ فکر مند نہ ہو۔ وہ اپنی کسی سوچ سے دامن چھڑا کر اسے تسلی دیتے ہوئے کسی جھکی ہوئی شاخ کے پتے نوچنے لگا تھا۔ اتنے برس بیت گئے، ہم سب کو ساتھ رہتے، مل جل کر ہنستے روتے۔ کیا سب واسطے سب رشتے ایک اسی شخص کے دم سے تھے اور اسی کے ساتھ سب ناطے بھی ختم ہو گئے؟ محبت، چاہت، اپنائیت، کیا ہمارا ہر جذبہ اتنا ارزاں، اتنا خام تھا کہ دوسروں کو ہمارے ہاتھوں سے اپنے پلو چھڑانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی؟ میں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ میں آپ سب سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ فاروق از حد پریشان سا ایک بار پھر اس کے قریب آ بیٹھا۔ پھر وہی بات، تم سے کہا نا، امی کا غصہ ایک آدھ دن میں اتر جائے گا اور تمہیں اس قدر جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گا، تمہارے باپ کا گھر ہے یہ، پورا پورا حق ہے تمہیں یہاں رہنے کا۔ چلو اٹھو، اب سو جاؤ جا کر، مما کو بھی تسلی دینا، میں بات کر لوں گا باقی سب سے۔ یکسوئی سے سوچنے کی مہلت کے لیے اس نے بہت عجلت میں ماہین کو وہاں سے اٹھا دیا اور پھر دیر تلک وہیں چکراتا اس سارے مسئلے کا حل سوچتا رہا۔ اور شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ دریچے سے باہر رات دھیرے دھیرے بہہ رہی تھی اور کوئی اس کے قریب بہت دیر سے لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس نے اجنبی منظر سے نگاہ ہٹا کر گردن گھمائی۔ یہ مما تھی، بے چین اور بے قرار۔ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر وہ تنگ آ کر اتری اور دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ دروازہ کھولے سے چرچرایا اور رات کے دوسرے پہر کے سناٹے کو کاٹتا چلا گیا۔ اس نے نیم تاریک کمرے میں بیٹھ کے پرلے سرے پہ لیٹی لیلی کو دیکھا۔ وہ بہت دیر سے یوں ہی ساکت و صامت لیٹی تھی، معلوم نہیں سو رہی ہے یا وہ ٹھیک سے جان نہ سکی تو اسی زاویے پر بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ مما گرل کے ساتھ فرش پہ بیٹھی تھی، پیر ننگے تھے اور بال بکھرے ہوئے۔ وہ آج صبح سے یوں ہی گمسم تھی، بس چپ کی بکل اوڑھے، جیسے ساری دنیا سے خفا ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہی زاویے پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو تکیے پہ سر گرا کر لیٹ گئی، اور شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ چند لمحے پہلے کا خیال اس کے ذہن میں دوبارہ سرسرایا اور صبح کا واقعہ تمام تر جزئیات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں گونگ گیا۔ مما کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، وجہ پچھلے کئی پہروں کی بھوک تھی۔ مہرا، جلدی سے کچھ کھانے کو دو، مما کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بہت پریشانی اور عجلت میں اس نے 2 گرم سلائس اٹھا کر پلیٹ میں رکھے۔ مہرا نے فرائی انڈا پلیٹ میں رکھ کر چائے کا کپ بھرا اور ٹرے اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی ہی تھی جب بڑی امی نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھین کر میز پہ پٹک دی تھی۔ نکلو یہاں سے۔
بڑی امی ان کا حقارت بھرا لہجہ سن کر وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ دفان ہو جاؤ یہاں سے، کوئی لنگر خانہ کھلا ہے۔ انہوں نے بازو سے دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر دھکیلا۔ ذلت کے شدید احساس نے اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ کتنی دور تک وہ لڑکھڑاتی چلی گئی اور پھر نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گری تو وہیں بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ ماہین، لیلی نے حد حیرت سے پکارا تو وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اس قدر آنن فانن ہوا کہ کم از کم ماہین تو اپنی سوچ بوجھ ہی کھو بیٹھی تھی۔ بہت سی چیختی چلاتی آوازوں میں اس نے تو بس اپنا ہاتھ لیلی کے ہاتھ میں دیکھا جو دوسرے ہاتھ سے مما کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ کب ٹیکسی لی، کہاں جا کر اترے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ بہت وقت گزرا تب اس نے اپنے بحال ہوتے حواسوں کے ساتھ بے سود لیٹی مما کو دیکھا اور لیلی کو جو دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا، وہ میرا بھی گھر تھا۔ مما عالم بے ہوشی میں بڑبڑاتی رہی اور لیلی کے ماتھے پہ شکنوں کا جال پھیلتا گیا اور تب سے اب تک وہ بغیر کسی سے کچھ کہے، بنا کچھ کھائے، یوں ہی سب سے ناراض، سب سے خفا بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس کی دوست جس کی انیکسی میں وہ صبح سے قیام پذیر تھی، آ کر کتنی ہی دیر تک اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی، مگر لیلی اس سے بھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور یوں لب بھیجے بیٹھی رہی کہ اس بیچاری کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر جانا ہی پڑا۔ میری کتنی بہت سی چیزیں وہیں کمرے میں بکھری پڑی رہ گئیں۔ اسے سوچ سوچ کر دکھ ہونے لگا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی بچھڑ جانے والی چیزوں کی فہرست مرتب کرتی رہی، کتابیں، شعروں سے بھری ہوئی ڈائریاں، فوٹو البم، ریڈیو، سیپیوں سے بنے ہوئے زیورات جو بابا کراچی سے واپسی پر اس کے لیے لائے تھے اور لکڑی کے منقش باکس میں محفوظ پڑے تھے، پرفیومز، میک اپ کٹ، تحائف میں ملنے والی سی ڈیز، بے شمار ادبی رسائل جو اس نے مختلف اسٹالز پر لگے پرانے اخباروں اور رسالوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کیے تھے، وہ پالتو بلیاں، ہرا بھرا لان جس کی کیاریوں میں وہ اپنی تنہائی کے مردہ بیج بویا کرتی تھی، اور وہ لڑکیاں جو اسے اپنے کسی راز میں شریک نہ کرتی تھیں لیکن ہر کھیل میں اسے اپنا ساتھی ضرور بناتی تھیں، اور فاروق بھائی۔ اس نے بآواز بلند ان کا نام لیا اور پھر دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ خاموشی سے سو نہیں سکتی؟ کمرے کی نیم تاریکی میں لیلی بری طرح گرجی تو اس نے ایک دم سے اپنی آواز کا گلا گھونٹا اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا اٹھے اور اس بدتمیز لڑکی کا منہ نوچ لے۔ کیا ضرورت تھی اسے اتنی جلد بازی کی؟ پتہ نہیں اس وقت فاروق بھائی وہاں تھے یا نہیں، اگر ہوتے تو ضرور ہی ہمیں روک لیتے۔ انہوں نے کہا تو تھا کہ مگر یہ لیلی کی بچی، اسے ہمیشہ سے ہی اس گھر میں رہنا ناپسند تھا، جبھی تو اتنی تیزی دکھائی، لیکن میں کیا کروں، مجھے سب یاد آ رہے ہیں اور اجنبی کمرے میں کسی اور کے بیڈ پہ سونا کتنا برا لگ رہا ہے۔ بابا آپ نے کچھ روز اور جی لیا ہوتا۔ اس نے تھک کر کروٹ بدلی لیکن جانتی تھی اب کئی روز تک اسے نیند نہیں آنی تھی۔ انکل، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر مما کے حصے میں کچھ جائیداد وغیرہ آ رہی ہے تو ہمیں اس کی نقد ادائیگی کر دی جائے۔ لیلی موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ شکریہ انکل، لیکن گھر وہی جو اپنا ہو، ہم سے زیادہ اس حقیقت کو اب اور کون جان سکتا ہے؟ لیلی کی غمزدہ مسکراہٹ پر ماہین نے تکیے کا غلاف درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ آج سارا دن باہر گزار کر آئی تھی۔ پیر دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے، لباس شکن آلود، چہرے پہ تھکن کے آثار بے حد نمایاں تھے۔ مختصر سی بات کے بعد اس نے موبائل بند کر کے اپنے پرس میں رکھا اور اسے بیڈ پہ اچھال کر خود کرسی پر ڈہ گئی۔ پھر ہاتھ میں پکڑا لفافہ ماہین کی طرف بڑھایا۔ وردہ کو میں نے کھانے کے لیے منع کر دیا تھا، یہ برگر نکال لو پلیٹ میں۔ ماہین نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور خود لفافہ ہاتھ میں لے کر اٹھ گئی۔ مما واش روم میں ہیں، ان کا انتظار کر لیتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے لیلی کی رائے معلوم کرنی چاہی مگر وہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ ماہین نے کمرے میں حبس محسوس کرتے ہوئے باہر کی رخ کھلنے والی کھڑکی کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ چلچلاتی دھوپ میں نرمی آ گئی تھی اور ہوا میں قدرے ٹھنڈک آ گئی تھی۔ وہ کھڑکی پہ جھکی لان میں درختوں پہ اترتے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ لیلی تم کہاں رہی سارا دن؟ مما کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ گیلے ہاتھ تولیے سے خشک کرتے ہوئے وہ عجلت میں لیلی کے سامنے آ بیٹھی۔ اور بتاؤ بھلا، ہم مزید کتنے دن یہاں رہیں گے؟ دیکھو نہ، تینوں وقت کا کھانا ٹرے میں سجا سجایا آ جاتا ہے، بہت سبکی محسوس ہوتی ہے یوں مفت کے کھاتے ہوئے۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، ان 20 برسوں میں ہم اپنا ہی حق چوروں کی طرح کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، شاید اس لیے۔ لیلی کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ ماہین نے مما کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو بے حد ناراضی سے لیلی کو ٹوکا۔ میرا خیال ہے ہم لوگ پہلے ہی کافی پریشان ہیں۔ جواباً لیلی اسے گھورتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ مما نے انگلیاں چٹکائیں۔ کون سی نئی بات ہے؟ یہ شروع سے اتنی ہی روڈ ہے۔ ماہین نے برگر نکال کر مما کے سامنے رکھا اور دانستہ لاپرواہی کا اظہار کرتی خود بھی کھانے لگی۔ پھر اگلے کئی روز ان دونوں نے لیلی کو یوں ہی بے حد مصروف دیکھا تھا۔ صبح کی گئی شام کو لوٹتی۔ وہ پہلے سے کافی دبلی ہو گئی تھی اور رنگ بھی پہلے سے سانولا گیا تھا۔ مما اس کی پڑھائی کے سلسلے میں سخت پریشان، وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی اور پڑھائی کے سلسلے میں اتنی لاپرواہی قطعاً مناسب نہیں تھی۔ ایک رات انہوں نے دبی دبی لفظوں میں اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو خلاف توقع اس نے بڑے آرام سے ان کی بات سنی اور آسان سے جواب بھی دے دیا۔
کالج سے چھٹیاں لی ہیں، چند دنوں میں جانے لگوں گی۔ اور اسے اگلے ہی روز لیلا معمول سے ذرا جلدی گھر آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وکیل انکل بھی تھے، بابا کے بہت گہرے دوست۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ معین کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں یوں بے سر و سامانی کے عالم میں دیکھ کر سر دہ بھر کے رہ گئے۔ مما چادر اوڑھے بیٹھ کے ایک کونے پہ سمٹی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے تعزیت کرنے کے بعد کچھ کاغذات مما کی طرف بڑھائے جن پر ان کے دستخط ہونا تھے۔ جلیل مرتضیٰ ہمدانی نے کچھ رقم منافع بخش اسکیموں میں لگا رکھی تھی۔ ان کی وفات کے بعد یہ رقم دونوں بیواؤں میں مساویانہ طور پر تقسیم ہونی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جائیداد میں سے بھی قاعدے کی روز سے زہرا بیگم کو حصہ ملا تھا، جس کی ادائیگی نقد رقم کی صورت میں ان کے بیٹوں کی طرف سے کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کاغذات ہاتھ میں لے کر لیلا کی طرف دیکھا، پھر اس کے اثبات میں سر ہلانے پر انہیں جہاں کہا گیا وہ دستخط کرتی چلی گئیں۔ ذرا دیر بعد ماہی نے لیلا کو وکیل انکل کے ساتھ بیرونی گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اسے یاد تھا لیلا وکیل بننا چاہتی تھی، لیکن بابا کی خواہش پر اس نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا تھا۔ پھر بھی اکثر و بیشتر وکیل انکل آتے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسٹڈی روم میں بابا کے پاس جا بیٹھتی تھی۔ وہاں وہ ان سے نئے آنے والے کیسوں کے بارے میں سنتی، ڈھیروں سوال جواب کرتی، پھر اپنی رائے دیتی تو وکیل انکل ہنس دیا کرتے۔ یہ ہمارے قبیلے کی لڑکی تھی ہمدانی، مگر تم نے اسے قصائیوں کے سپرد کر دیا، اور بڑی دنیا میں واحد بابا ہی تو تھے جو اس کی صلاحیتوں کا اعتراف سن کر خوشی سے پھول جایا کرتے تھے، ورنہ ماما کو تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی بڑی بیٹی اتنی ذہین، اتنی حاضر دماغ ہے۔ اس نے پلٹ کر ماما کو دیکھا جو سرتاپا چادر اوڑھے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ لیلا واقعی بہت بہادر اور جی دار لڑکی ہے۔ ماہی نے ہزار بار کے سوچے ہوئے خیال کو پھر دہرایا۔ میں نے کبھی اسے اپنا کام دوسروں کے سپرد کرتے نہیں دیکھا۔ گھر کی لڑکیاں جن کاموں کو لے کر سارا دن گھر کے لڑکوں کے پیچھے رہا کرتی تھیں، لیلا ان جیسے 20 کام 1 گھنٹے میں نپٹا دیا کرتی تھی، اور یہ ساری اسٹرگل بھی تو مما ہی کو کرنی تھی۔ مگر لیلا کا ہمت و حوصلہ دیکھ کر مما خود ہی کسی ننھے چوزے کی طرح اس کے پروں میں جا چھپی ہیں، اور میرا شمار تو خیر کسی گنتی میں ہے ہی نہیں۔ اس ایک لمحے میں اسے اپنا آپ نہایت فضول اور غیر رحم لگا تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا، بمشکل 2 چارپائیوں جتنا۔ اسے آگے برآمدہ جس کی لکڑی کی کڑیوں میں ابابیلیں گھونسلے بنا چکی تھیں۔ اس کے بعد 2 کمرے آمنے سامنے جن کے دروازے پتلی راہداری میں کھلتے تھے۔ دائیں کمرے سے ملحقہ ایک اور بڑا کمرہ تھا جس کی پرلی دیوار گول تھی، اور اسی گولائی میں سے ایک محرابی دروازہ پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا۔ گول کمرے کے عقب میں غسل خانہ تھا، باورچی خانہ برآمدے کی دائیں جانب تھا۔ اس برآمدے سے آگے کی ساری جگہ پھلدار درختوں اور جاڑ چنگار سے ہٹی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ جگہ بھی زیادہ وسیع نہیں تھی، بلکہ درختوں اور لمبی گھاس کی وجہ سے زیادہ ہی تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم رفتہ رفتہ اس گھر کو بہت بہتر حالت میں لے آئیں گے۔ صفائی ستھرائی اور رنگ و روغن کے بعد یقیناً یہ اچھا لگنے لگے گا۔ اور پیچھے پھلدار درخت بھی تو ہیں، گھاس کی تراش خراش کر لی تو لان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اور لیلا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے چاروں طرف گھومتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہتی رہی۔ پھر ان دونوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر وہ ایک دم چٹک گئی۔ کس بات کا سوگ بنا رہی ہو تم دونوں؟ جتنے پیسوں میں یہ پورا گھر خریدا ہے میں نے، اتنے پیسوں میں کسی پوش علاقے میں 2 کمرے نہیں خریدے جا سکتے۔ صرف زمین کی قیمت دی ہے۔ سر چھپانے کو ٹھکانہ مل گیا، کیا یہ کافی نہیں؟ مما ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت بہتر۔ وہ یوں ہی دیواروں کو چھوتی ہوئی کسی کمرے کے اندر گھس گئیں۔ لیلا منہ بسور کر برآمدے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ ماہین گھومتی گھامتی پچھلی طرف چلی آئی۔ توبہ، پتہ نہیں کیسے لوگ رہتے تھے یہاں۔ غسل خانے کی پھسلواں اینٹیں دیکھ کر ماہی نے منہ بنایا۔ دیواروں کی جڑوں میں کائی جمی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکلی تو مما کو باورچی خانے میں دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ باورچی خانے کی حالت کافی بہتر تھی۔ بڑی بڑی جالی دار کھڑکیاں تھیں، ایک برآمدے کی طرف کھلتی تھی اور دوسری باہر باغ کی جانب۔ باورچی خانہ اچھا ہے نا؟ ہوادار اور روشن بھی؟ ماہی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، گھر بھی اچھا ہے، بس ذرا محنت کرنی پڑے گی، اور گھر بنانے کو محنت تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ ان کے لہجے کی اداسی پر ماہی نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر خاموش سی ہو گئی۔ پچھلے بہت سے دن کتنے عجیب تھے جو بیت گئے۔ لوہے کی گول کرسی پہ دونوں پاؤں اوپر رکھتے ہوئے اس نے کتاب بند کی اور سر اٹھا کر درختوں کے بیچ سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں ساون شروع ہوتے ہی سفید بدلیاں یہاں سے وہاں چکراتی پھر رہی تھی۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور کمروں کی نسبت درختوں کی سایہ دار جگہوں پر ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ اس نے گردن گھما کر پاس والی کیاری کو دیکھا جو ابھی تک خشک اور مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے پانی کی ٹونٹی کھول کر آئی تھی، مگر یہ زمین اتنی پیاسی تھی کہ پانی ابھی تک صرف شروع کی مٹی کو ہی سیراب کر رہا تھا۔ اس نے کتاب کرسی پہ رکھی اور درخت کی شاخوں میں پنسائی کرپی نکال کر کیاریوں کی حالت درست کرنے لگی۔ گھاس پھوس، خشک پتے، مٹی کے ڈھیلے، وہ تمام چیزیں نکال کر باہر پھینکتے ہوئے پانی کے لیے راستہ بنانے لگی۔ حالانکہ یہ کام اس کے آج کے شیڈول میں شامل نہیں تھا، مگر ایک بے وجہ کی بے چینی تھی جو اسے سارا دن ڈھنگ سے بیٹھنے بھی نہ دیتی تھی۔ اتنے سارے دن بیت گئے، وہ اور مما مل کر خوب ہی
کب چکی، مگر اس گھر کی حالت تھی کہ سدھرنے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ کسی روز لیلا اپنے کالج سے ایک بوڑھے مالک کو گھسیٹ لائی تھی۔ اس نے یہ مہربانی کی کہ اس 1.5 مرلے کے جنگل کو بیٹھنے کے قابل بنا دیا تھا، مگر ابھی بھی بہت سارے کام ایسے تھے جو ہونا باقی تھے، مثلاً موتیے کی جھاڑ کی تراش خراش جو بے طرح پھیلا ہوا تھا، انار کی شاخوں کو ڈنگ سے باندھنا جو اپنے ہی پھل کے بہت سے زمین پہ جا لگی رہی تھیں، خشک پتوں سوکھی ٹہنیوں کو جمع کرنا۔ ماہین چائے پیو گی؟ مما باورچی خانے کی کھڑکی سے لگی پوچھ رہی تھی۔ ماہین نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کھرپی دوبارہ سے درخت کی شاخوں میں پھنسا دی اور ہاتھ دھو کر اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ پانی شرر شرر بہتا ہوا اس کے پاس کی کیاری کو تر کرنے لگا اور پھر آگے جا کر کسی رکاوٹ کے سبب کمزور کنارے سے باہر بہنے لگا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ڈیڑھ بنی پانی کو کسی حقیر کچھوے کی طرح خشک گھاس کے بیچوں بیچ راہ بناتی دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد مما چائے کا مگ لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے کرسی ان کے لیے چھوڑی اور خود گھاس پہ ادھر ادھر ٹپکے ہوئے آم اٹھانے لگی۔ ماہین، یہ لیلا سارا دن کہاں رہتی ہے؟ مما کی بات سن کر اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں مما، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اس کے اس قدر لاپرواہی سے جواب دینے پر مما نے خاصے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا ماہین کہ اس گھر سے نکلنے کے بعد ہم تینوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ ماہین نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے مما کو دیکھا، جنہوں نے ہاتھوں کی لرزش سے گھبرا کر چائے کا مگ زمین پہ رکھ دیا تھا اور خود انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اور یہی سوال رات گئے سین میں بیٹھ کر پڑھتی ہوئی لیلا سے اس نے کیا تو وہ بس ایک زہریلی اور طنز بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر خاموش ہو رہی۔ نہیں بتاؤ نا لیلا، ہم لوگ کیا واقعی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا ہم ویسے نہیں رہ سکتے جیسے پہلے رہتے تھے اس گھر میں؟ پہلے ہم کیسے رہتے تھے ماہین؟ لیلا نے بہت اطمینان سے پوچھا تھا، اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گی، خود ہی بول اٹھی۔ تمہاری یادداشت میں محفوظ ہے کوئی ایک بھی ایسا دن جب ہم دونوں نے مل بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں ایک دوسرے سے کی ہوں، جب ہم مل کر زور زور سے کہکے لگا کر ہنسے ہوں؟ کیا پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ تم بیٹھ کر مجھے اپنے سارے دن کی رویداد سناتی ہو، یا میں نے کبھی اپنی دوستوں کے قصے چھیڑے ہوں؟ ماہی ڈیئر، ہم لوگ ہمیشہ سے یوں ہی رہتے آئے ہیں، ایک ہی کمرے میں پرورش پانے والے اجنبی لوگ، جو اپنی اپنی ذات میں پل کر جوان ہوئے، جنہوں نے اپنے دکھ اپنے خوشیاں بس اپنے ساتھ ہی شیئر کی ہیں۔ لیلا بے وجہ ہی کتاب کے صفحے پلٹتی گئی۔ ماہین پرلی دیوار پر بنتے لیلا کے مظہر کا خیز سائے کو تکتی، اس قدر سنگ دلانہ تجزیے پر دل ہی دل میں اس سے خفا ہو بیٹھی تھی۔ ماہی، تم سے مما نے کچھ کہا ہے اس طرح رہنے کے بارے میں؟ مطلب؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لیلا نے یوں ہی گھما پھرا کر اس سے پوچھنا چاہا۔ وہ بنا کچھ کہے سین میں لگے بلب کے گرد اڑتے اور مر کر گرتے پروانوں کو دیکھتی گئی۔ مت بتاؤ، لیکن میں جانتی ہوں۔ دیوار پہ بیٹھی چھپکلی نے سرحد سے ایک پروانے کو اپنے جبڑوں میں دبوچا تو ماہی نے جرجری سی لے کر نگاہ ہٹا لی۔ برسات کے دنوں میں یہ ایک الگ مصیبت، اتنے بہت سے کیڑے مکوڑے۔ ماہی نے خواہ مخواہ پیر جھٹک کر کرسی پر رکھ لیے، پھر کنکھیوں سے لیلا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی سنجیدگی سے نوٹ بک پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہیں ایک نہ ایک دن احساس ہوگا، اپنی زمین پر بیج بونے کی بجائے دوسری زمینوں کی آبیاری کی جائے تو آخر میں بس پچھتاوے کی فصل ہی ہاتھ آتی ہے۔ ان گزشتہ برسوں میں ہم بھی اپنی ماں سے ایسے ہی بچھڑ گئے ماہی، جس طرح کوئی ٹرین پوری رفتار سے اسٹیشن چھوڑ گئی ہو اور مسافر پلیٹ فارم پر کھڑا بس ہاتھ ملتا رہ گیا ہو۔ پچھلے برآمدے میں بلب ابھی تک نہیں لگا، رات کو باتھ روم جانا پڑے تو اتنا اندھیرا۔ ماہین نے اس تکلیف دہ موضوع سے جان چھڑانا چاہی، جسے شروع کرنے کی ذمہ دار سراسر وہی تھی۔ اس ایک گھر میں پناہ لینے کی خاطر ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی تھی؟ ہماری ماں، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری ہنسی، ہماری خوشیاں، سب کچھ چھین لیا اس ایک گھر نے۔ تم نے کبھی سوچا ماہی، ہم وہاں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ ماہین نے بلب کی سرد روشنی میں اسی کے چہرے سے جھلکتی سرخی کو بہت واضح طور پر دیکھا۔ ایک بوجھ بھری خوفزدہ پر حقارت زندگی، کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی یہ نہ سن لے، کسی کو جواب نہیں دینا، سب سے آخر میں کھانا ہے، اتنے کپڑوں میں گزارا کرنا ہے۔ اس کی آواز یک لخت بلند ہو گئی تھی۔ ماہی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تم نہیں جانتی ماہی، میں نے اس گھر کے ایک ایک فرد سے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ ہاں، صرف وہ ایک شخص جسے میں بابا کہتی تھی، جو میرے دکھوں سے ناواقف لیکن میری خوشیوں میں شریک رہا۔ اس گھر میں صرف وہی ایک انسان تھا جو چاہے جانے کے قابل تھا، شاید اسی لیے کہ وہ بھی ہماری طرح اس گھر میں دوسرے درجے کا فرد تھا۔ لیلا بے فکری کے اظہار کے لیے زور سے ہنسی اور پھر فوراً ہی چپ ہو رہی۔ اور میں؟ لیلا، تم مجھ سے نہ جانے کیسے اس کے منہ سے پھسلا۔ لیلا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ہولے سے سر جھٹک کر اس نے دوبارہ کتاب کھول لی۔ تم اس گھر میں سے نہیں ہو ماہین، تم میری بہن ہو۔ اوف، وہ ایسا بے معنی سا اظہار، وہ اسے پڑھتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اٹھائی۔ جانے کیوں دل پہ بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ راہداری سے ہوتی ہوئی وہ گول کمرے میں آ گئی۔ اس کا اور مما کا بستر یہیں لگا ہوا تھا۔ مما سو گئی کیا؟ وہ اندازے سے آگے بڑھی اور باغیچے میں کھلنے والی کھڑکی
کی جو پٹ کھول دی۔ ماہین، یہ لیلا ابھی کیا کر رہی تھی؟ کیا واقعی میں تم دونوں کو کھو چکی ہوں؟ کمرے کی تاریکی میں مما کی سرسراتی آواز سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ نہیں مما، میں آپ کی بیٹی ہوں اور لیلا بھی۔ وہ جانے کیوں ہکلا سی گئی۔ وہ تو بس خواہ مخواہ یوں ہی، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اور شروع ہی سے وہ گھبرا سی گئی۔ مما نے سب سن لیا، یہ لیلا کی بچی بھی نا بس کمرے میں بہت حبس ہو گیا ہے نا۔ وہ یوں ہی خود سے کہتی مہرابی دروازے کی چٹکنی گرا کر باہر جھانکنے لگی تھی۔ یہ سارا دن کن فضول کاموں میں الجھی رہتی ہو تم؟ چھٹی کا دن تھا، لیلا بھی گھر پہ تھی اور ماہین کے معاملات دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پہلے ایک ڈنڈے پہ جھاڑو لگا کر اس نے گھر کے سب در و دیوار صاف کیے تھے اور اب ایک اسٹول پہ چڑھی پچھلے برآمدے میں لگا بلب اتار رہی تھی جو ایک عرصے سے فیوز تھا۔ لیلا کی بات کا جواب دیے بغیر ماہین نے بلب کے گرد بنے مکڑی کے نازک جالے کی مہین تاروں کو بغور دیکھتے ہوئے اور اسے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بلب اتارا، مگر وہ تنی ہوئی تاریں پل بھر میں ہی بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں پہ جھول گئی۔ سن رہی ہو ماہی، میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اور ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد چائے لے کر باغیچے میں آ گئی تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ نیا بلب لگا کر وہ پرسکون سے اسٹول سے نیچے اتر آئی۔ سارا دن انہی کمروں راہداریوں میں گھومتی رہتی ہو، یوں فضول وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کچھ پڑھ لکھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کروں؟ رزلٹ آئے تو پھر کچھ کروں۔ باقی جو گھر میں دو ایک کتابیں ہیں انہیں 1000 بار پڑھ چکی ہوں۔ اس نے FSC کے پیپر دیے تھے۔ لیلا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر چائے کا کپ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے رک کر نہ جانے کیوں اپنا ہونٹ کچلنے لگی۔ باورچی خانے میں مما ماہین کو پکار رہی تھی۔ او خدایا! لیلا نے تعصب سے اپنی پیشانی مس لی۔ کئی روز پہلے کسی نے اسے FA کا رزلٹ آؤٹ ہونے کی خبر سنائی تھی اور اس نے گھر جاتے ہی ماہین سے رول نمبر لینے کا ارادہ بھی کیا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ میں اتنی اہم بات بھول گئی۔ پشیمانی کے گہرے احساس نے اسے ماہین کا سامنا نہ کرنے دیا تو وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر خود پر قابو پانے میں لگی، پھر کچھ سوچ کر باورچی خانے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ تم اپنا رول نمبر دو مجھے، میں رزلٹ کا پتہ کرواتی ہوں۔ ماہین نے خاموشی سے ناشتہ وہیں چھوڑا اور ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی۔ لیلا، مما بہت اکیلی ہوتی ہیں گھر میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی۔ برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے بہت آرام سے کئی دنوں سے سوچی ہوئی بات کہی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ لیلا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں نا، تم تو صبح کی گئی شام گئی لوٹتی ہو، اگر میں بھی، کیا تم بھی ہو؟ لوگ گھروں میں اکیلے نہیں رہتے کیا؟ مما ٹھیک ٹھاک ہیں، چاقو چوبند ہیں، تم خواہ مخواہ۔ لیلا فوراً ہی بگڑ گئی تھی۔ ماہین نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے لیلا۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تو ٹھیک ہے، دو انہیں اپنی محبت اور توجہ۔ ایک اس چیز کی کمی رہی ہے ان کے پاس ہمیشہ سے۔ لیلا، ماہین نے گھبرا کر باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہو تم، آج کے بارے میں سوچنے لگی ہو، کل تک نگاہ نہیں جاتی تمہاری، اور پھر کبھی زندگی میں کرائسس کا سامنا ہوا تو تم بھی خزاں رسیدہ پتے کی طرح اسی انتظار میں رہنا کہ ہوا تمہیں کس طرف لے جاتی ہے۔ دھیمے لہجے میں دانت پیستے ہوئے اس نے شفاف حقیقت کو اس پر آشکار کرتے ہوئے ایک طرف دھکیلا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تبھی باورچی خانے کے دروازے سے لگی مما تیر کی طرح ماہین کی جانب بڑھی۔ کیا کہہ رہی تھی لیلا؟ کچھ نہیں۔ ماہین کو فوری طور پر کوئی بہانہ نہیں سوجا تو نیچے گرے ہوئے کچے انار اٹھا کر ان کا جائزہ لینے لگی۔ کیا کچھ نہیں؟ وہ یہاں سے بہت غصے میں گئی ہے، غصہ تو اس کی ناک پہ دھرا رہتا ہے۔ اس نے انار کیاری کی طرف اچھالا، پھر مما کی آنکھوں میں جھولتے وہم کو دیکھ کر طویل سانس لی۔ مجھے اپنا رول نمبر یاد نہیں۔ وہ بس اسی بات پر خفا ہو رہی تھی، بس اتنی سی بات۔ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی، وہ کندھے اچکا کر ایک طرف کو بڑھ گئی اور دن بھر بظاہر نہایت اطمینان سے سب کام نپٹاتی رہی۔ ایک دو بار لیلا کے کمرے کی طرف بھی آئی، مگر وہ میز کتابوں سے بھرے نہایت مگن انداز میں بیٹھی تھی، ماتھے پر شکنوں کا جال۔ ماہین نے اندازہ لگایا کہ اس کی توجہ کتابوں کی طرف نہیں ہے، لیکن پوچھے کون، ہر لمحہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے اور پچھلے کچھ روز سے تو زیادہ ہی غصے میں رہنے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک بار پھر کمرے کے دروازے سے ہی لوٹی تو بہت دیر سے اس کی سلیپر کی سپر سپر سنتی لیلا جھنجھلا سی گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہائے کیا؟ ماہین نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ تم ڈھنگ سے کیوں نہیں بیٹھ جاتی کہیں؟ اس کمرے سے اس کمرے، راہداری، برآمدے، سارا دن لور لور پھرتی ہو، تھکتی نہیں ہو تم؟ لو خواہ مخواہی، تمہیں بھلا کیا؟ ماہین نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ بے وجہ کی روک ٹوک۔ وہ دانستہ سلیپر گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئی۔ لیلا نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر پھینکی اور کرسی زور زور سے جھلانے لگی۔ باورچی خانے سے برتن پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر شاید مما نے پکار کر کچھ کہا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے جھولتی رہی، پھر ایک دم کرسی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنا آپ بغور دیکھا۔ میں پہلے سے کتنا بدل گئی ہوں۔ دوپٹہ کندھے سے ڈھلک کر اسٹول پر جھول گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ساکت کھڑی اپنا آپ دیکھتی رہی۔ رنگت پہلے سے سنبھلا گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے، جسم دبلا پتلا۔ وہ ذرا سا مسکرائی، چہرے پہ سچی خوشی کا کوئی عکس نہ ابھرا تھا۔ فکریں ہی فکریں، پریشانیاں، لامتناہی سوچیں، کالج سے ٹیوشن، ٹیوشن سے اکیڈمی، پڑھنا پڑھانا ساتھ ساتھ،
کیا دیا ہے زندگی نے ہمیں، اس نے قدرے بے بسی سے سوچا۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ہر لباس کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی ہیں۔ بھاری لہجہ کمرے میں گونجا۔ میز پہ دری کتابوں کے صفحے ہوا کے زور پہ پڑ پڑانے لگے تھے۔ اس نے اپنے نیلے رنگ میں رنگی آنکھوں کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس خیال سے جان چھڑانے کی کوشش کی، ابھی وقت نہیں آیا کچھ بھی سوچنے کا، مستقبل غیر محفوظ ہے، اور پھر صرف میں ہی تو نہیں نا، ماہی اور ماما بھی تو ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اور ہے ہی کون۔ آنکھوں کی صاف شفاف سطح پر پانی سا ابھرا تھا، جیسے اس نے اپنی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ ڈالا، پھر نیم تاریخ راہداری میں نکل آئی۔ آخر جولائی کی ہوا معمول کی تپش سے آ رہی تھی اور آزادانہ کمروں راہداریوں میں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ پچھلے برآمدے سے ہو کر باورچی خانے میں آ گئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا اور چولہا جل رہا تھا، کیتلی میں چائے کا پانی پک پک کر پیندے سے جا لگا تھا۔ اس نے بٹن گھما کر چولہا بند کر دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے کس کی یادداشت خراب ہے۔ اس نے کھڑکی کی جالی میں سے باہر جھانکا۔ ماہین لمبی سی چھڑی لیے درختوں سے پکی ہوئی جامنی نیچے گرا رہی تھی۔ خالی ٹوکری اس کے قریب گھاس پر اندھی پڑی تھی، تیز ہوا اس کے بالوں اور دوپٹے کو اڑا رہی تھی۔ اور یہ کیا کہہ رہی تھی، آج آگے نہیں پڑے گی؟ اس نے فکر مندی سے سوچ کر رخ بدلا۔ کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ نہیں، یہ بیوقوف ہے، اسے سمجھانا پڑے گا، یوں زندگی نہیں گزر سکتی۔ خیر، سمجھ جائے گی خود ہی۔ ٹپکے ہوئے آموں اور پکی ہوئی جامنوں کے سہارے زیادہ وقت بتایا نہیں جا سکتا، جلد ہی اکتا جائے گی تو خود بخود اپنے بارے میں سوچنے لگے گی۔ وہ جالی سے ٹکی ماہین کو دیکھتی رہی، وہ شاید کچھ گنگنا رہی تھی دھیرے دھیرے، اور اب گھٹنے گھاس پر ٹکائے جامنی ٹوکری میں جمع کرنے لگی تھی۔ یہ ماہی بینا بہت ہی بونگی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی تو شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ باورچی خانے سے واپس کمرے میں آ گئی، اور خود سے یہ کبھی کچھ جان ہی نہیں سکتی۔ ایک وہ ہے عبید الرحمن۔ اس نے بتی بجھائی اور صاف ستھرے بستر پر چت لیٹ گئی۔ کون سا جادو بھرا ہے اس کے اندر، بنا کہیں سب جان لیتا ہے۔ آج تم اداس ہو، آج تھک گئی ہو، مطمئن دکھائی نہیں دے رہی ہو، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور میں زمانے بھر سے چھپ بھی جاؤں تو اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہوں۔ اس سے دل میں ابھرتی سرخوشی کے ساتھ عجیب سی تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ نہیں عبید الرحمن، ابھی مجھے مجبور مت کرو، ابھی سب سوالوں کے بے جواب رہنے دو، ابھی دل کی دھرتی پہ محبت کے بیج بونے کا وقت نہیں آیا۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر کتابیں کھنگالنے لگی۔ اس بیچاری کو کیا خبر کہ چشمہ ہمیشہ کمزور زمین سے پھوٹتا ہے، اور زمین کرائے رضا سے ماورا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں پڑھائی چھوڑ دوں۔ دفتر کے پرسکون خنک ماحول میں وہ ہمیشہ ہی خود کو کمزور پڑتے محسوس کرتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی کسی لمحے میں نہ جانے کیسے اس کے منہ سے پھسل گیا۔ سوچنا بھی مت۔ وہ میز کی دوسری طرف کرسی سے اٹھ کر عین اس کے سامنے آ ٹکا تھا۔ تم انتہائی ذہین لڑکی اور ذہانت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تم جانتی ہو ذہانت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عام لوگ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، سر پٹک پٹک کر، اور تمہیں تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک، کولون کی مخصوص خوشبو، آواز کا زیر و بم، لیلا نے پل بھر کے لیے اسے اپنے بہت قریب محسوس کیا۔ لیکن میں تھک گئی ہوں، ہر روز اتنی مشقت، بسا اوقات، وہ روانی سے کہتی ایک دم چپ ہو رہی۔ اس سے لگا وہ خواہ مخواہ اپنی کمزوریاں ظاہر کر رہی ہے ایک ایسے شخص کے سامنے جس سے فی الحال اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں شیئر کرتی پھرے۔ ہاں تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ مشقت ہر انسان کو تھکا دیتی ہے، بس مایوسی اچھی چیز نہیں۔ ہاں اگر تم ریلیکس ہونا چاہو تو چند روز اکیڈمی نہ ہو، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر دھیرے سے جادوئی ہنسی ہنسا۔ اتنے دن میرا کیا بنے گا؟ وہ سر چکائے سامنے میز پہ دھرے اس کے مضبوط ہاتھ کو تکتی رہی۔ جانتا ہوں کچھ نہیں کہو گی، یہ خاموشی۔ وہ ایک دم اس کی طرف جھکا، اس نے سٹ پٹا کر نظریں اٹھائیں۔ جانتی ہو یہ خاموشی مار دیتی ہے بعض اوقات۔ اس کی محبت سے معمور تاثر انگیز آنکھیں لیلا مبہوت سی دیکھتی رہی۔ وہ سب جو تمہاری آنکھیں کہتی ہیں تمہارے لب کیوں نہیں کہتے؟ اس کی آنکھیں اپنے چہرے پہ سرکتے محسوس کی تو کرسی دھکیل کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ کرسی کی پشت پہ انگلیاں گاڑے کھڑی تھی، سنجیدہ چہرہ، مضبوط لہجہ، ہموار مستحکم آواز۔ عبید الرحمن نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت گہری ہو لڑکی، بہت گہری، اسی لیے قابل قدر اور قابل احترام ہو۔ آؤ تمہیں ڈراپ کر دوں۔ لیلا کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے میز پر سے گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے، اس کے برابر گاڑی میں بیٹھتے اور راستے میں آمنے سامنے بیٹھ کر چائے پیتے۔ لیلا نے کتنی بار ان فسوس خیز لمحات سے خود کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر سامنے عبید الرحمن تھا۔ بان رکھنے کے سب ہنر آتے تھے اسے۔ دیر ہو رہی ہے۔ ریسٹورانٹ کی روشنیاں جلا دی گئیں۔ تب اسے شدت سے احساس ہوا، گھر پہ چھوڑ دوں؟ عبد الرحمن نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ بس اسٹاپ پہ اتر جایا کرتی تھی۔ نہیں، بس اب مزید دیر نہ کریں، اس نے عجلت میں کہا، اور جس وقت وہ بس سے اتر کر گھر کے راستے پر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، آس پاس کے گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بند کمروں کے اندر کہیں روشنیاں جل رہی تھی۔ گھر کے سامنے رکتے ہوئے اس نے گھڑی بھر کے لیے اپنی سانس برابر کی۔ سال خوردہ لکڑی کا
दरवाज़ा पहले दस्तक में ही खुल गया था। वो सलाम के बाद खुद को बेहद थका हुआ ज़ाहिर करती इधर उधर देखे बिना आगे बढ़ गई। बरामदे में ज़र्द रोशनी का बल्ब जल रहा था और कमरों में मसाला भुनने की खुशबू फैली हुई थी। खाना लगने में अभी कुछ देर है, कहो तो चाय ले आऊं? मम्मा साई की तरह दरवाजे में इस्तादा थीं। इसने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट जलाई और बैग रखकर जूते उतारने लगी। नहीं, चाय पी चुकी हूँ। फिर अलमारी में से कपड़े निकालकर वो नहाने के लिए बाहर निकल आई। न जाने क्यों अभी वो इन दोनों का सामना करने की जुर्रत खुद में ना पा रही थी। मामा आ जाइए ना, ज़रा सालन ही चख लें। माइन बावर्ची खाने में दुआइयाँ दे रही थी। लैला दबे पाँव वहाँ से गुजर कर गुसल खाने में आ गई और मैं अब तक इन्हें नहीं भूल पाई। किताब बंद करके गोद में रखते हुए इसने उदासी से सोचा, मसरूफियत भरे दिन के किसी पहर में, रात की ख्वाबीदा घड़ियों में कभी न कभी कोई ना कोई मेरे आसपास मौजूद होता है। हालांकि इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों। शायद हमने बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारा है इसलिए। यह एक गर्म रात थी और झिंगुरों की ऊंची आवाज़ें बागीचे में गूंज रही थी। दरख्त अंधेरे में घिरे हुए थे, बिल्कुल साकित। कभी कभार किसी परिंदे की हल्की सी आवाज़ उठती और दरख्त के पत्तों में खफीफ सी सरसराहट फैल जाती। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखती और सोचती रही, क्या वहाँ कोई हमें याद ना करता होगा? कोई और ना सही, सिर्फ फारूक भाई। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो यकीनन हमें रोक लेते अगर। अकब में कदमों की आवाज़ उभरी थी। इतनी गर्मी में बैठी हो यहाँ? लैला ने इससे पूछा। इसे अपनी सोचों में मुदाखलत बुरी लगी थी। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। लैला बावर्ची खाने में चली गई। वो गालिबन चाय बनाने आई थी। कॉलेज में इसके टेस्ट हो रहे थे, सो अकेडमी जाने के बजाय सर शाम ही घर आकर अपने कमरे में घुस जाती थी। कितनी देर हो गई हमें वहाँ से आए हुए? इसने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया। माही, चाय पियोगी? जालीदार खिड़की के इस पार रोशनी में खड़ी लैला ने पूछा। ओफ वो नहीं भाई, मैंने कोई मेडिकल की मोटी मोटी किताबें थोड़ी पढ़नी है जो दिन में 36 कप चाय की पीऊँ। वो झंझला कर बोली। सारा हिसाब किताब जो गलत हो गया था, मुबालका आराई की हद कर दी तुमने भाई। वो मुश्किल 5वां कप होगा आज के दिन में। वो चाय का मग लिए इसके बराबर आ बैठी। मम्मा सो गई? और ये तुम रात गए यहाँ बैठी क्या गुत्थियाँ सुलझा रही हो? इसने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप बैठी फिजा में फैली नींबू के पत्तों की तर्श महक में चाय की खुशबू को मदम होते महसूस करती रही। लैला कुछ ख्याल आने पर वो इसकी तरफ पलटी। तुम तो बाहर आती जाती रहती हो, कभी किसी से मुलाकात हुई या यूं ही राह चलते किसी को देखा? किसको? लैला फौरी तौर पर कुछ समझ ना पाई। फिर ख्याल आने पर इसकी सारी हैरत संजीदगी में बदल गई। माहिन अपनी धुन में बोल गई। किसी को भी, मुनाज़ा को, शैला भाभी को या वासिक वगैरह, सलमान भाई को ऑफिस तो तुम्हारी राह में पड़ता है ना? सैकड़ों लोगों पर नज़र पड़ती है हर रोज़। अब कौन पहचानता या शनाख्त करता फिरे? इतना वक्त थोड़ी होता है हमारे पास। इसने लापरवाही से कंधे झटके। लैला तुम? इसने गुस्से से लैला को देखा। बूढ़ी हो गई हो, एकदम बूढ़ी। वो इसके मुर्दा और सर जज्बात के हवाले से टोकना चाह रही थी, मगर गुस्से में इतने नामुनासिब अल्फाज मुंह से निकले कि खुद ही होंसी हो गई। जवाबन लैला ने जिस खफगी परे मुतज्जब अंदाज में इसे देखा, वो अपनी कही गई बात का असर ज़ाहिर करने को हंसी, तो फिर हंसती चली गई। लैला कुछ देर इसे घूरती रही, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। ठीक कहती हो, मैं उसी दिन बूढ़ी हो गई थी जिस रोज़ बाबा मरे थे। इसके लहजे में अफसरदगी को महसूस करते हुए माहिन भी हंसना भूल गई। और उस दिन जब मैं तुम दोनों को लेकर घर से निकली थी? नहीं, मैं तो यूं ही मजाक में कह रही थी। तुमने शायद संजीदगी से ले लिया इस बात को। तुम्हारे टेस्ट तो अच्छे हो रहे हैं ना? इतनी टफ पढ़ाई है? वो इसका ध्यान बटाने लगी। इसकी शऊरी कोशिश पर लैला सर झुकाकर इसकी सादगी पर मुस्कुराने लगी। फिर ट्यूशन और अकेडमी का बवाल। तुम क्यों खुद को इतना खपा रही हो? अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो सिर्फ, बाकी सब रहने दो। हम गुजारा कर ही लेंगे जैसे तैसे। फिर कुछ अरसे में तुम्हारी जॉब भी शुरू हो जाएगी। ये कितना बदल गई है। पहले अपने आप में गुम रहती थी, मगर अब। लैला ने इसे रवानी से बोलते हुए बड़े ध्यान से सुना। माही, हमारे पास जो कुछ बचा है वो बहुत थोड़ा है, चंद महीनों के लिए भी ना काफ़ी। ये घर खरीदने के बाद तुम्हें पता है ना, जब हम यहाँ आए तो सिर्फ दीवारें खड़ी थी और छतें। इसने माहिन को देखते हुए इसे किसी दर्द भरी हकीकत से रोशनास कराना चाहा। मैं पुराने माल से भरी दुकानों में ख्वार हो होकर ये सारा सामान सस्ते दामों लाई, ताकि हमारी दाल रोटी के लिए कुछ रुपए बच रहें। और तुमने देखा है ना, मेरे कमरे में पंखा भी नहीं लगा। मैंने सोचा मैं अपने लिए अगले साल। इसकी आवाज़ भराई तो चंद लम्हों के लिए खामोश हो रही। मैं अगर ट्यूशन्स ना पढ़ाऊँ, अकेडमी ना जाऊँ, तो अपनी पढ़ाई का खर्च कहाँ से पूरा करूँ? लेकिन इतना सब करने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं देखती हूँ तुम पैरों भूखी रहती हो। इस तरह तो तुम जल्दी बीमार पड़ जाओगी। मम्मा भी कह रही थी लैला सारा दिन घर से बाहर रहती है, पता नहीं कुछ ढंग से खाती भी है या नहीं। हम इसके लिए लंच बॉक्स तैयार कर दिया करेंगे। हैं लैला, क्या वाकई मैं तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार कर दिया करूं? तुम्हें सहूलत हो जाएगी। लैला बेख्तियार मुस्कुरा दी। अब ऐसा भी नहीं है, स्कूल गर्ल की तरह लंच ले जाती अच्छी लगूंगी क्या? हाँ तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं, माही ने कहा तो वो दोनों मिलकर हंसने लगी। यूं ही बेवजह ही रात के इन चंद गिने चुने लम्हों ने इन दोनों को मान भरी चाहत के अनोखे रिश्ते से रोशनास कराया था। दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश और सरशार थीं। पतझड़ की दहलीज पे बिखरे पे चेहरा पत्तों की सूरत हमको साथ लिए फिरती है, तेरे ध्यान की तेज़ हवा।
ارے مردوں کی آواز بھی اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے۔ موبائل کان سے لگائے لگائے ماہی نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ میرا خیال ہے آپ غلط نمبر ملا بیٹھے۔ میں دوسری طرف خاموشی ہوئی تو اس نے فوراً ہی کہہ ڈالا، کون آپ کون؟ ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ نہیں سوری، معذرت خواہ ہوں، واقعی غلط نمبر مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ کس کا فون تھا؟ وہ ابھی موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی جب لیلا کمرے میں داخل ہوئی، ساتھ ہی موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ رانگ نمبر تھا لیکن جی بھر کے خوبصورت آواز تھی، اس پر شاعری بھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ لیلا کے چہرے پہ عجیب سی سختی در آئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اٹینڈ کرنے کی؟ ارے لگاتار بجے جا رہا تھا، تم جانے کب نہا کر نکلتی۔ میرا نمبر صرف میرے جاننے والوں کے پاس ہے، تم سن بھی لیتی تو کیسے ڈیل کرتی کسی کو؟ لیلا نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل اپنے پرس میں ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فون پر میسج لینے یا دینے کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماہین کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ اچھا بس زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، میرا فون آئندہ نہ ہی سننا تو اچھا ہوگا۔ ماہین نے قدرے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ رات والی لیلا تو قطعاً نہ تھی، وہی پہلی والی جھگڑالو بدتمیز سی لیلا۔ مجھے کیا معلوم تھا تمہارے اتنے پرسنل فون آنے لگے ہیں، نہیں سنوں گی آئندہ سے، وہ تلخی سے کہتی باہر نکل آئی۔ لیلا کتنی ہی دیر تک کمرے میں کھڑی اسے بدتمیز المنٹ کے القابات سے نوازتی رہی۔ ماہین ڈبڈبائی آنکھیں لیے باغیچے میں جا بیٹھی۔ وہ تو ابھی تک رات کی گفتگو کے زیر اثر بہت نرم گرم جذبات اپنی بہن کے متعلق لیے پھر رہی تھی۔ اور بہن اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑ کر سارا غصہ نکالا۔ ایسی ہوتی ہیں بہنیں، فضول، مجھے کوئی ضرورت نہیں آئندہ اس سے بات کرنے کی۔ ماما نے لیلا کو ناراض ہوتے سنا تو وہ بھی ماہین کو ہی منع کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، کہہ دیا نا، نہیں سنوں گی آئندہ سے، وہ ایک دم چیخی اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ باہر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ وہ جی بھر کر روئے گئی، اگلا پچھلا سارا غبار نکال دیا۔ بابا کو یاد کیا، فاروق بھائی کو، پنکی کو، وہ شب و روز جو اس سے بچھڑ گئے، پرسکون اور مگن، اور انہی سوچوں میں گہرے آنسو بہاتے جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دن بے حد گرم تھا، وہ پنکھے تلے پسینے میں شرابور ہوتی، بڑی دیر تک سوتی رہی، پھر رفتہ رفتہ تپش میں کمی آتی رہی۔ جالی دار کھڑکیوں سے ہوا کے زوردار جھونکے کمرے میں آزادانہ گھومنے لگے۔ یوں ہی بے خبری میں کروٹ بدلتے ہوئے خنک مٹی کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس نے مندی بندی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سارے کمرے میں غبار سا پھیلا ہوا تھا، کمرے کی فضا بھی پہلے سی گرم نہ تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جیسے یکدم کسی نے مٹھی میں بھری مٹی اس کی طرف اچھال دی ہو۔ اپنے عقب میں ٹھیک سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے برآمدے میں نکل کر دیکھا، ساری فضا دھواں دھواں ہو رہی تھی، باغیچے کے درخت جھوم رہے تھے اور پرندے عجب افراتفری میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ ایک ننھی سیاہ چڑیا ہراساں سی برآمدے کے فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس نے گھبرا کر اس زوردار آندھی کی شروعات کو دیکھا اور پھر انار کی نازک ڈالیوں کو جو باندھنے کے باوجود تنے سمیت زمین پہ جھکی جا رہی تھی۔ بے فکر رہو، لچکدار ہے، ٹوٹنے والی نہیں۔ اسے مما کی آواز سنائی دی مگر جواباً کچھ کہے بغیر چپ ہو رہی۔ لیلا نہیں آئی ابھی تک؟ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں راستے میں ہوئی تو؟ خواہ مخواہ فکر مند ہو رہی ہیں، یہ آندھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے لہجے میں جو ہلکا سا طنز تھا وہ کس کے لیے تھا۔ ماہین، ایک لیلا ہی کم ہے کیا جو تم بھی مجھے ستانے لگی ہو؟ نہیں، میں کیوں ستانے لگی؟ یہ حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے، جس وقت جی چاہے ڈانٹ کر رکھ دے، جب چاہے تذلیل کر دے۔ اس کے لہجے میں غصہ بھرا تھا۔ پگلی، مما نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور کمرے میں لے آئی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ دل کی بری نہیں، ڈپریسڈ رہتی ہے، ساری ذمہ داری اسی پر آن پڑی ہے، ہمیں اس کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے۔ مما، کیا صرف وہی ڈپریسڈ ہے؟ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اس لائف کو۔ یہ میرے ہاتھ دیکھ رہی ہیں آپ، کتنے کھدرے اور بے رنگ۔ میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، پوچھا لگاتی ہوں، برتن بھی دھونے پڑتے ہیں، کیا میں بھی سب پہ چیخنا چلانا شروع کر دوں؟ نہیں، تم ایسا کیوں کرو گی؟ تم تو بہت صابر، بہت سمجھدار بیٹی ہو، مجھے علم ہے تم کبھی اپنی ماں کو دکھ دینا نہیں چاہو گی۔ مما اس کی پیشانی چوم کر اسے تپکنے لگی تو اس کے دل پہ لگی چوٹ بھی اسی دم منمل ہونے لگی تھی۔ پہلی بار سننے پہ میں اسے تمہاری آواز ہی سمجھا تھا، حیرت انگیز مشابہت۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے وہ دلچسپی سے مسکرایا۔ ہاں مگر دوبارہ بولنے پر ایک واضح فرق سامنے آیا، تمہاری آواز میں بہت یکسانیت اور ٹھہراؤ ہے، جبکہ اس کی آواز معصوم ہے اور لہجہ رنگ بدلتا ہوا ہے۔ خیر، جو ہی اندازہ ہوا میں نے فون رکھ دیا، سوچا معلوم نہیں تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا ہے یا نہیں، اور کبھی میں ایسے تعلق کو چوری کہا کرتی تھی، چوری، جو میری نزدیک ایک قابل نفرت فعل ہے۔ عبید الرحمن کھڑکیوں کے پردے ہٹا رہا تھا، تیز آندھی کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سے انداز میں شیشے پہ پھسلتے پانی کے قطروں کو دیکھتی رہی، کیا سوچنے لگی؟ وہ سینے پہ بازو باندھے کھڑکی سے لگا کھڑا تھا، عبد الرحمن اور پس منظر میں برستی ہوئی بارش۔ ایک خوبصورت اور بھرپور منظر کو پوری طرح آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے لیلا ذرا سی مسکرائی اور اسی بات پر
اور میری اس سے ٹھیک ٹھاک جڑپ ہو گئی۔ اب تک خفا بیٹھی ہوگی۔ لیلا کو اس کا پھولا ہوا منہ یاد آیا۔ وہ بہت نازک سی ہے، بچپن میں بہت بیمار رہی، پڑھائی کا سلسلہ بھی تعطل کا شکار رہا، مگر ایف ایس سی میں اس نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ میں اس کے کالج سے رزلٹ کارڈ لے آئی، مگر میں اس کا ایڈمیشن نہیں کرا سکی کیونکہ وہ بولتے بولتے حسب عادت ایک دم چپ ہوئی۔ تمہارے پاس فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے؟ وہ ایک دم سن سی ہو کر رہ گئی۔ نہیں، وہ خود ہی۔ مت جھوٹ بولا کرو میرے سامنے لیلا، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ اس کے انداز میں خفگی نمایاں تھی۔ اور یوں بھی نہیں کرتے عبید الرحمن؟ اسے سخت غصہ آیا تھا، لب بے اختیار کپ کپا اٹھے۔ کسی کا بھرم؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس کا گلا رند گیا؟ یہ شخص سب پردے اٹھانے پر کیوں تلا ہے آخر؟ لیلا، تم خود کو مجھ سے الگ سمجھتی ہو کیا؟ وہ خود بھی بے چین ہو اٹھا۔ تمہارے مسئلے میرے مسئلے اور میری پریشانیاں تمہاری نہیں ہیں کیا؟ تم یہ کیسے تصور کر لیتی ہو کہ تم دکھی ہو اور میں چین و سکون سے رہ رہا ہوں؟ تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں مجھ سے۔ میں ہر دکھ ہر مصیبت میں تمہارا حوصلہ بننا چاہتا ہوں، تمہارے دکھ سکھ بانٹ لینا چاہتا ہوں۔ آخر تم کس دن کے انتظار میں ہو؟ ایک سکھ بھری زندگی صرف تمہاری ایک ہاں کی منتظر ہے، پھر تم خود کو اذیت۔ چپ رہو تم۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنا بیگ لے کر پل بھر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیلا جب تک عبید الرحمن کچھ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، وہ بیرونی گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اف یہ لڑکی! اس نے بری طرح اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے لیلا کی حماقت کو کوسا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی لیکن اسے خبر تھی لیلا کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بہت ضدی لڑکی ہے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا فکر مندی سے اس کے بارے میں سوچتا رہا جو تیز بارش میں بھیگتی کھوئی کھوئی آنکھوں کے ساتھ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی وقت بیتا تھا جب ایک گاڑی زن سے آئی اور اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ وہ ذرا سا چونکی۔ فرنٹ ڈور کھول دیا گیا، ساتھ ہی کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بارش کے شور میں وہ آواز پہچان نہ پائی تھی۔ ذرا جھک کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کو دیکھا اور اگلے ہی پل سپاٹ چہرہ لیے کئی قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تبھی وہ گاڑی سے اترا اور عجلت میں چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیوں تماشا بنی کھڑی ہو؟ بیٹھو گاڑی میں۔ استحقاق بھرا لہجہ لیلا کو آگ لگا گیا۔ جسٹ شٹ اپ! تم ہوتے کون ہو مجھے یہ آفر کرنے والے؟ 2 سیکنڈ میں اپنا چہرہ گم کرو ورنہ… یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ تمیز نہیں ہے کیا؟ تم اس قابل ہو کہ تم سے تمیز سے بات کی جائے؟ لیلا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ بکو مت، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ بڑے آرام سے ڈیٹ بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بارش کے پانی کی دبیش چادر ان دونوں کے بیچ تنی تھی۔ لیلا آگے بڑھی اور رکشے کو اشارہ کرنے لگی، نظروں سے گھورتی رہی۔ تم انتہائی خودسر اور غیر ذمہ دار لڑکی ہو، لیکن میں واپس آ چکا ہوں۔ اگر تم اسی شہر میں ہو تو یقین رکھو میں کل تک… رکشے کی پھٹ پھٹ اور بارش کے شور میں اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ خدا کرے ایسی کل کبھی نہ آئے۔ وہ راستے بھر فاروق مرتضیٰ ہمدانی کو جی بھر کر گالیاں دیتی رہی۔ اچھا تو رات بارش خوب ہوئی؟ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ باہر آ کر کھلی فضا میں بازو پھیلا کر لمبے لمبے سانس لیے۔ صبح کی تازہ خوشگوار مہک بھری ہوا نے اسے بھی پل بھر میں تازہ دم کر دیا تھا۔ ماہین، منہ ہاتھ دھو لیا ہو تو ناشتہ کر لو، مما صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے گہرے نیلے آسمان کو دیکھا اور باغیچے کی طرف بھاگی۔ یہاں بارش کا پانی جمع تھا، گھاس پوری طرح گدلے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، جامن کے درختوں کی پوری پوری شاخیں نیچے آ گری تھیں۔ اس نے باورچی خانے سے ٹوکری اٹھائی اور شلوار کے پائنچے چڑھا کر کچی زمین پہ اتر آئی۔ کیا ضرورت ہے پانی میں اترنے کی؟ کسی چیز نے کاٹ لیا تو؟ مما اس کے لیے چائے بنانے باورچی خانے میں آ رہی تھی۔ تم سن نہیں رہی؟ جامن کی لکڑی کتنی کچی ہوتی ہے اور رات کی بارش نے تو کئی درختوں کو کمزور کر دیا ہوگا۔ مما نے ذرا سختی سے ٹوکا۔ بس ابھی واپس آ رہی ہوں نا۔ مما چند لمحے اسے فکر مندی سے دیکھتی رہیں، پھر اللہ کے سپرد کر کے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ سیاہ پڑتی جامنوں کے گچھے پانی میں گرے ہوئے تھے۔ وہ سنبھل سنبھل کر چلتی اپنی ٹوکری بھرتی رہی۔ فضا میں بارش کی نمی ابھی بھی باقی تھی۔ پرندے درختوں پر بیٹھ کر پر پڑپڑاتے تو پتوں پر رکا پانی بھی قطرہ قطرہ نیچے گرنے لگتا۔ چڑیاں سرشار سی ہو کر گدلے پانی میں بال بال نہا رہی تھیں اور ان کی آوازوں نے ٹھیک ٹھاک شور مچا رکھا تھا۔ وہ شراب شراب کرتی کھڑے پانی میں ادھر سے ادھر چلتی رہی۔ لیلا سے اس کی بول چال ابھی تک بند تھی۔ رات نہ جانے کیوں وہ اتنا بپری ہوئی تھی۔ ماہین کو یاد آیا۔ وہ اسے کھانے کا پوچھنے گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد میں بھی رات گئے اس کے کمرے سے چیزوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہی تھیں اور ابھی مما بتا رہی تھی وہ وقت سے پہلے اور ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آم کے گھنے درخت میں چھپی کوئل کوکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پہ اڑتے پرندوں کی ڈھار کو دیکھا، پھر زور سے مما کو پکارا۔ میرے لیے ناشتہ مت بنائیے گا، بس آج کے دن کے لیے یہ پکی ہوئی میٹھی جامنیں ہی کافی ہے۔ چنبیلی کے بے شمار ہاتھ کھلے پھول ٹوٹ ٹوٹ کر گدلے پانی میں تیر رہے تھے۔ وہ ہاتھ کا چپو بنا کر پانی کی لہروں سے انہیں ادھر ادھر بہانے لگی، پھر پیروں میں ہلکی ہلکی خارش محسوس ہوئی تو جلدی پانی سے باہر نکل آئی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے ساتھ لگے نل کو کھول کر اس نے رگڑ رگڑ کر ہاتھ پیر دھوئے، پھر جامنوں میں صاف شفاف پانی گزارا۔ ماہین، ادھر دیکھو بیٹا۔ مما کی آواز پر اس نے بہت مگن سے انداز میں پلٹ کر دیکھا، پھر جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں پہ پانی اس قدر تیزی سے آیا
मुस्कुराया कि फिर रोके ना रुका। मैं जानती थी आप एक दिन ज़रूर आएंगे। टोकरी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वो हिचकियों से रोती फारूक भैया के खुले बाजों में जा समाई थी। ये हो ही नहीं सकता था कि आप मेरे पास ना आते। मैंने अपने ख्वाबों में आपको 1000 बार इस घर की दहलीज पे खड़े देखा था। आपने आना ही था फारूक भैया। वो बच्चों की तरह रोती गई और बोलती गई। फारूक नादिम नादिम सा खड़ा इसके बाल सहलाता रहा। मैं जानता हूँ मेरी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, लेकिन मुझे आने में देर हो गई। मैंने लाख सार पटखा, लेकिन घर में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ना हुआ। बड़े और छोटे चचा अम्मी के कंधे पे बंदूक रखे चला रहे थे। तंग आकर मैं सुबह सवेरे अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। वो स्टेट एजेंट था। मैंने इसे फौरी तौर पर किराए के मकान के लिए कहा। मैंने सोच रखा था कि अगर आप इस घर से बाहर कदम निकालेंगी तो मैं आपका साथ दूंगा। मुझे पता है इस मुआशरे में अकेली औरतों का कोई मकाम नहीं होता। फारूक के सामने रखा चाय का कप ठंडा हो चुका था और इस पर झिल्ली की तय जम चुकी थी। माहीन बहुत मुदब्बर बनी बैठी इनकी बातें सुन रही थी। हाँ, और एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए ही तो मम्मा फारूक के सामने अब तक कई बार रो चुकी थीं। सो अब पलकें चपक चपक कर आंसू पीने की कोशिश करने लगीं। फिर मैं लैला के कॉलेज गया, मगर वो छुट्टी पर थी। इसकी किसी दोस्त का भी मुझे इल्म नहीं था। वो दिन में इन्हें सख्त अजियत के काटे थे। मैं समझता था मुझे अपने बाबा के कौल की हिफाजत करनी चाहिए, इनके वादे को निभाना चाहिए जो इन्होंने आपका सहारा बनते वक्त आपसे किया था। अम्मी को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि इन्होंने मुझे दुबई भिजवा दिया। और आप जानती हैं, माओं के पास अपनी औलाद को मजबूर करने के 100 हरबे होते हैं। सर शुक्र कि जल्दी आफाक और सलमान भाई के दुबई शिफ्ट होने का इरादा बन गया। अम्मी ने अपने फरमाबरदार बच्चों के साथ रहना पसंद किया और मैं यहाँ आ गया। और घर में वहाँ अब कौन रहता है? माही ने हसरत से पूछा। बड़े चचा, इन्होंने हमें और छोटे चचा को नकद अदायगी के बाद वो घर अपने नाम करा लिया था। छोटे चचा गुलबर्ग में शिफ्ट हो गए। एक जलीद के ना होने से सब कुछ बिखर गया। हालांकि वो किसी काम में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी ये सारे खानदान को एक लड़ी में पिरो रखा था। सारे कमरे में सो किसी फिजा तारी थी। मम्मा की सिसकियां वक्फे वक्फे से कमरे की खामोशी में गूंजती रहीं। यहाँ आकर मैं कई बार लैला के कॉलेज में गया था कि आप लोगों का एड्रेस मालूम हो सके, लेकिन वो हमसे इतनी मुतनफ़िर है कि हाँ, जो कुछ अम्मी ने किया वो कतई तौर पर गलत था, लेकिन इसकी सज़ा हर एक को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। वो ताई तलब नज़रों से इन्हें देख रहा था। आप आपकी चाय तो ठंडी हो गई, मैं और बना लाती हूँ। माहिन को अचानक ही मेहमान नवाजी का ख्याल आया था। नहीं, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस की मेन ब्रांच अब यहाँ मेरे ज़िम्मे है। इतनी देर की गैर हाजिरी सरासर गैर जिम्मेदारी। वो हंसा और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं जल्द ही किसी अच्छी जगह घर खरीद लेता हूँ। फ्लैट में रह रहकर और होटल के खाने खा खाकर मैं तंग आ चुका हूँ। वो बाहर सैन तक जाते जाते सरसरी निगाह में ही सारे घर का जायजा ले चुका था और अपने प्यारों को इस मतलूबुल हाली में बसते देखकर इसे खासा दुख हुआ था। थक कर चूर होते हुए इसने निगाह उठाकर घड़ी की सिम देखा। पूरे 7 बज गए थे। अकेडमी का सारा स्टाफ 6 बजे ही जा चुका था। तमाम तालिबे इल्म भी रफ्ता रफ्ता निकल गए थे। अब सिर्फ गनमैन था जो इसके जाने के इंतजार में था। इसने उठकर मेज का सारा सामान समेटा, कल के लिए बनाए गए टाइम टेबल को बोर्ड पे चस्पा किया, नए दाखिलों के लिए बनाया गया टेस्ट लाकर में रखा और अपनी चीजें उठाकर बाहर निकल आई। बाहर अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मलकीजी सी रोशनी आसमान के वस्त में गायब होती जा रही थी। फुटपाथ पर चलते हुए ट्रैफिक के बेपनाह शोर और अफराद के हुजूम को बर्दाश्त न करते हुए इसने एक खाली टैक्सी को हाथ दिया। यह अय्याशी बस कभी कभार थकन की इंतहाई हदूद को छूने के बाद ही वो अपने लिए मुंतखब करती थी। और आज तीसरा दिन है कि उबैदुर रहमान से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसने कदरे सहूलत से बैठते हुए टैक्सी से बाहर भागती दौड़ती रोशनियों को देखा। दिल खाली, निगाह खाली, मनाजिर वीरान, हर चीज़ बेरंगो। वो क्या कोई शख्स आपके जज्बात पर इस तरह भी हावी हो सकता है? घर अभी बहुत दूर था। इसने सीट की पुश्त पर सर गिरा दिया। क्या कर रहा होगा वो इस वक्त? इसने बंद आंखों के पीछे से देखना चाहा। फ़ोन पर उबैदुर रहमान ने इससे बहुत उजलत में बात की थी। कुछ रोज़ के लिए गाँव जा रहा हूँ, इमरजेंसी है, तुम कुछ रोज़ के लिए अकेडमी संभाल लेना। वो जानती थी सुबह को चलने वाला कंप्यूटर कॉलेज और शाम में चलने वाली ये अकेडमी इसे अपनी जान से भी अजीज़ थी। शहर भर में ये दोनों इदारे बेहतरीन नताइज ज़ाहिर करने में अपनी मिसाल आप थे। उबैदुर रहमान जागीरदाराना निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाला एक इल्म दोस्त इंसान था। शहर के तालीम याफ्ता तबके में इसे बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था। उबैदुर रहमान बहुत शाइस्ता मिजाज रखता है, अच्छा आदमी है। वो उसके बारे में सोचते हुए बेदहानी में मुस्कुराई। दूसरों के एहसासात का ख्याल रखता है और फिर मिजाज आशना है। इसने खिड़की का शीशा पूरे का पूरा नीचे खिसकाया। तेज़ हवा झरझर इसके चेहरे से टकराने लगी। पता नहीं ये वक्त कब गुजरेगा। मैं चाहती हूँ इस वक्त इसका हाथ थामूं जब मैं सर उठाए बाइज़्ज़त तरीके से अच्छे स्टेटस के साथ इसके बिल्कुल बराबर खड़ी हो सकूं। कहीं कोई एहसास कमतरी ना हो। अभी तो खुद पे तर्स खाने के दिन है। इसने अपने बेहद आम से लिबास पर नज़र डाली। लेकिन खैर, वो वक्त भी जल्द ही आएगा। उबैदुर रहमान मुझसे मोहब्बत करता है, इतना इंतज़ार कर ही लेगा। उफ़, कैसी होंगी वो घड़ियाँ जब वो पूरे का पूरा मेरा होगा। या अल्लाह, क्या वाकई ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत भी होगी? घर आने तक वो इन्हीं ख्यालात में खोई रही। टैक्सी घर के सामने रुकी तो वो किराया देकर उतर आई।
مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو ماہین گنگناتے ہوئے سارے گھر میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ نہانے کے فوراً بعد بس چند لقمے روٹی کے کھائے اور جا کر اپنے بستر پہ لیٹ رہی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مما اس کے پیچھے چلی آئی۔ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ادکھلی آنکھوں سے میز پہ پڑے کتابوں کے ڈھیر کو دیکھا، پھر بے دلی سے کروٹ بدل لی۔ نہیں، آج کچھ نہیں کرنا، بعض خواب زندگی کی سب حقیقتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے سرگوشی کی اور جب ماہی نے اس کے لیے چائے لے کر آئی، وہ خواب نگر میں پاؤں رکھ چکی تھی۔ رات جلدی سونے کے سبب اس کی آنکھ الگ صبح کھل گئی تھی۔ کچھ دیر سیر میں واک کرنے کے بعد وہ باغیچے میں چلی آئی۔ ملکیجے سے اجالے میں پرندوں کی بے شمار معصوم بولیوں کے ساتھ ماہین کی کھلکھلاہٹیں بھی گونج رہی تھی۔ مما چمبیلی کے کنج کے پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اور ماہین بلی کے ننھے سے بلونگڑے کے پیچھے سارے باغیچے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے لیے خوشیاں خود تلاش کرتی ہے۔ اس نے دلچسپی سے ماہین کو دیکھا جو بلونگڑے کو پکڑنے کے بعد اسے گدگداتے ہوئے سبز گھاس پر چت لیٹ گئی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور بدستور ہنسی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا مم، وہ ہمیں لے جانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ ماہین نہ جانے کس کی بات کر رہی تھی۔ لیلا بے دہانی سے بلونگڑے کو دیکھی گئی جو ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل کر تیزی سے بھاگ کر آم کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ اوپر جا کر دھپ سے کیاری میں آن گرا تھا۔ ماہین ابھی تک نرم سبز گھاس پر اوندھی لیٹی ٹانگیں جلا رہی تھی۔ آج پھر بارش ہوگی، ماہین کی پیشن گوئی۔ لیلا نے سر اوپر اٹھایا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، سرمئی بادل برسنے کو تیار۔ اس نے دل ہی دل میں کالج سے چھٹی کا پروگرام بنایا اور سامنے والے برآمدے میں آ گئی۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، دور کہیں بادل گرجے۔ ایک ابابیل سامنے دیوار پہ بیٹھی اپنی میٹھی آواز سے ہوا میں سر گھولنے لگی تھی۔ ہوا کے زور سے برآمدے کے ستون سے لپٹی بوگن ویلیا کی نازک بیل بری طرح لچکنے لگی۔ اکا دکا پھول ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کی گود میں آ گرے، کچھ بالوں میں اٹکے۔ من کرتا ہے آج رو پہلی چنری اوڑھوں، زرد بسنتی مالا پہنوں، شوخ چمکتا گجرا ڈالوں، تازہ تازہ گجرا پہنوں، مہندی سے ہر پور سجاؤں، خس میں اپنا آپ بساؤں، نین اٹھا کے نین جھکا کے دھیرے سے مسکاؤں، اپنے خواب کسی کو دے کر چھپکے سے کھو جاؤں۔ ٹھک ٹھک بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے بند آنکھیں کھولیں۔ گہرے سیاہ بادل کسی اور دیش سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ تاریکی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، پہلے سے زوردار اور عجلت بھری۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تیزی سے اٹھی اور اسی تیزی سے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ ہائے تم! وہ ایک لہجے کے لیے جھجکا، پھر اس کی حیرت سے فائدہ اٹھاتے پل بھر میں اندر آ گیا۔ تم؟ وہ چند لمحوں بعد ہی خود کو سنبھال پائی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا مطلب کیا کرنے آیا ہوں یہاں؟ میری ماں رہتی ہے یہاں۔ وہ فی الحال اس کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن لیلا نے کسی جنگلی بلی کی طرح اس کا بازو دبوچ کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ ارے ارے، یہ چیزیں تو رکھنے دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے شاپر بے ڈھنگے پن سے ادھر ادھر لہرائے۔ وہی ماں جسے آوارہ کردار دے کر گھر سے نکال باہر کیا گیا تھا، اب وہ اتنی باکردار ہو گئی ہے کہ تم وہ روابط بڑھانے کو مرے جا رہے ہو۔ نکلو یہاں سے ابھی، اور اسی وقت۔ یہ گھر میرا ہے اور میں ایک پل کے لیے تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اوفو، کیا پاگل پن ہے! فاروق نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اسے کترا کر برآمدے کی سیڑھیوں پہ شاپر رکھنے لگا۔ یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، وہ قطعی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فاروق سنجیدگی اور غصے سے کھڑا اسے سرخ ہوتا دیکھتا رہا۔ بادل زور سے گرجا، تب فاروق کو احساس ہوا بارش ہو رہی تھی۔ اسے گویا بہانہ مل گیا، بارش رک جائے تو چلا جاؤں گا۔ وہ چہرے پہ مسکینی تاریکی التجائیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کون فاروق؟ لیلا؟ مما اچانک ہی ان دونوں کے بیچ حائل ہوئی۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ ماہین راہداری کے سرے پہ کھڑی بے بسی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنی بارش، کیوں کھڑے ہو اس طرح؟ چلو کمرے میں۔ مما نے ان دونوں کو برآمدے کی طرف دھکیلا۔ نہیں مما، میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گی، کہیں بھی، میرے دل میں نہ اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ قابل نفرین قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص، میں ان میں سے کبھی کسی کو معاف کرنا جائز نہیں سمجھتی۔ اسے یہاں سے واپس بھیجیں، وہ تند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیلا میری جان، اتنی جذباتیت ٹھیک نہیں، یہ چلا جائے گا۔ موسم تو دیکھو۔ مما نے اسے پیار سے ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر بارش اس پر آگ بن کر برس رہی تھی۔ آپ اس کی طرفداری مت کریں، وہ اتنے زور سے چیخی کہ مما کام کر رہ گئی۔ ہم زمانے کا سرد و گرم سہ سکتے ہیں تو یہ موسم کی سختی کیوں نہیں جھیل سکتا؟ تم کیا سمجھتی ہو میں آج یہاں سے چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آؤں گا؟ وہ مما کو ایک طرف دھکیل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بارش کی پانی کی کڑواہٹ تھی یا ضبط کی شدت کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ لیلا ایک پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ نہیں لیلا، میں آؤں گا، بار بار آؤں گا۔ اس عورت کے لیے جسے میرے باپ نے عزت کی چادر اوڑھائی، اس لڑکی کے لیے جسے میں نے گودوں کھلایا، اور تمہارے لیے۔ تم بار بار یہاں آؤ بھی تو ہر بار یوں ہی ذلیل کر کے نکال دیے جاؤ گے۔ آنا تم اور آتے رہنا جب تک تمہارے دل سے دھتکارے جانے کا شوق ختم نہ ہو جائے، اور جب جب آنا۔ فاروق مرتضی ہمدانی، یہ سوچ کر آنا کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے 5 دن کی بیوہ عورت کو بے سایبانی بخشی تھی،
اور یہ لڑکی جس پہ تمہیں بہت پیار آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے رزق کے چننے والے چھیننے والی بھی تمہاری ماں ہی تھی۔ او میرے خدا، یہ اتنا زہر اگلنے والی لیلا، میرے صبر کا کچھ ایسا اسے بھی دے دیا ہوتا۔ تم چپ کر جاؤ لیلا، تم کو اللہ کا واسطہ۔ مما اس درجہ بدتمیزی پر مارے شرمندگی کے رو دی۔ بولنے دے اسے، خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگی ہے یہ۔ پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں پر، سارے زمانے کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، نہ دوست کی پہچان نہ دشمن کا پتہ۔ اس نے دانت کچکچائے، پھر دروازے کی طرف بڑھا، مگر چند قدم لوٹ کر پھر اس کے سامنے آ گیا۔ حق چھیننے والے اور رلانے والے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس فرق کو پہچانو۔ تمہیں کورٹ کچہری کا راستہ دکھا کر نہ کو چنے چبا دیتے وہ لوگ، اور ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہ میں تھا جس نے اپنی شرک پہ خنجر رکھ کر تمہیں تمہارا حق دلوایا۔ وہ جنہوں نے تم لوگوں کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیا، تمہاری طرف پلٹ کر دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ میں یہاں آتا ہوں تو یہ میری محبت ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے۔ آئندہ تم نے میری محبت کو میری کمزوری سمجھا، اسے میری بے عزتی بنایا تو یاد رکھو لیلا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا لمبے لمبے ڈگ برتا دروازے سے باہر نکل گیا تو ماہین روتی ہوئی راہداری کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اب اس گھر میں کبھی نہ آنا، وہ اس کے پیچھے بے بسی سے چلائی۔ بس کرو لیلا۔ مما نے جیسے اس کی ذہنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے چھوا تو وہ ایک دم کرنٹ کھا کر ان کے ہاتھوں سے نکلی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میری زندگی میں جتنی شرمندگی، جتنی بے بسی ہے، وہ سب آپ کی وجہ سے ہے، وہ بدتمیزی سے چلائی۔ برستی بارش میں ان کا چہرہ دھلے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ میں نے جب جب سر اٹھا کر جینا چاہا، جب اپنی عزت نفس کو بحال کیا، آپ کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ وہ اب اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ کب تک ہم آپ کی غلطیوں کی سزا بھگتتے رہیں گے؟ یہ شخص جو منہ اٹھائے اپنے احسانات گنوا کر چلا گیا، کیا رشتہ ہے ہمارا اس سے؟ اور ایسے ایک نہیں کئی ہوں گے جو ہمارے فخر سے اٹھتے سروں کو کچلنے کے لیے، اپنے احسانات کا بار ہم پر ڈالنے کے لیے چلے آئیں گے۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ چلو یہاں سے۔ مما نے کپ کپا کر اسے برآمدے کی طرف دھکیلا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح سیڑھیوں پہ اڑ کے بیٹھی رہی۔ کیوں کی آپ نے جلید مرتضیٰ سے شادی؟ شوہر مر گیا تھا، اس سے جوڑے رشتے تو زندہ ہوں گے، وہی بیوی کی زندگی کیوں نہ گزار دی؟ ہم اپنے سگے باپ کے خونی رشتوں میں بے خوفی سے پرورش پاتے، ہم ان پر حق جتاتے، وہ اپنے فرض نبھاتے، آپ کی یہ غلطی ہمارے لیے زندگی بھر کا روگ ٹھہری۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولی گئی۔ مما اپنے قدم گھسیٹتی اندر چلی گئی اور وہ خود کو اذیت دینے کے لیے دھائیں دھائیں برستی بارش میں بیٹھی کپ کپاتی رہی۔ عبید الرحمن کب واپس آؤ گے؟ لوٹ آؤ، دل کا درد ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تو وہ اپنی کلاس کسی اور ٹیچر کے سپرد کر کے آفس میں آ بیٹھی۔ میں ہر مصلحت، ہر جواز بھلائی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میرے اپنوں نے میرے سب حوصلے چھین لیے ہیں۔ مما نے گہری چپ اوڑھ لی ہے اور ماہین کی آنکھوں میں شکوے اگائے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ میری غیر موجودگی میں آتا رہتا ہے، ان دونوں نے اسے بہت جلد معاف کر دیا ہے۔ وہ بہت سکون سے بیٹھی حالات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اب میں ان لوگوں کو آزادانہ فیصلے کا حق دینا چاہتی ہوں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے بارے میں کچھ سوچ رکھوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کلا مجھے یہ تانا ملے کہ وہ دونوں میری وجہ سے زندگی کی آسائشات سے محروم رہ گئیں۔ بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکیڈمی بند ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، سب کام معمول کے مطابق جاری تھے۔ وہ گھڑی بھر سوچنے کے بعد بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ لے وہ رہی مس لیلا۔ کوریڈور میں کھڑے 2 میل ٹیچرز نے اسے مڑ کر دیکھا۔ ایک فوراً کلاس میں گھس گیا جبکہ دوسرا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ آیا۔ مس لیلا، مٹھائی کھلائیے بھائی۔ کس خوشی میں؟ وہ حسب عادت بہت رکائی سے بولی۔ ارے آپ کو نہیں پتا کیا عبید الرحمن صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیا؟ لیلا نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ مسکراتا چہرہ، محسوس ہوتی آنکھیں، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ وہ پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھتی رہی۔ کیا کہا ہے آپ نے ابھی؟ اس کے چہرے پہ کوئی بھی رنگ نہ پا کر اس شخص کو جیسے ترس آ گیا تھا اس پر۔ اوف، شاید آپ کو معلوم نہیں، پہلے بیٹی تھی ان کی، اب بیٹا ہوا ہے۔ سنا ہے ہفتہ بھر گاؤں کے غریب غربا نے پیٹ بھر بھر کے کھانا کھائے ہیں۔ ہاں بھائی، روپے پیسے کی۔ ان چند لمحوں میں کتنی بار اس شخص کا چہرہ غائب ہوا، کتنی بار اس کی آواز کھوئی، مگر وہ پھر بھی کھڑی تھی، بڑی سختی سے اپنے پیر زمین میں گاڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، ساتھ ہی ذرا سا ہنس دی۔ کوئی بات سمجھو میں کیوں نہیں آ رہی، اور یہ دماغ میں ٹھنڈک سی کیوں بھرتی جا رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں معلق محسوس کیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھیکے پڑتے ہونٹ، بے رنگ چہرہ، تاثر سے آری آنکھیں۔ وہ جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی بڑی ہموار اور متوازن چال چلتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ فٹ پاتھ پر رش تھا مگر اسے کہیں نہ کہیں جگہ ملتی رہی۔ بس اسٹاپ بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ بے دہانی میں آگے آگے ہی چلتی رہی۔ کہیں پہ ٹھوکر کھائی، کسی سے کندھا ٹکرایا، مگر وہ چلتی رہی۔ ہوا کو اتنی خبر کرو تم، ہوا جو مجھ سے الجھ رہی ہے، ہوا جو مٹی میں دفن ہوتی ہوئی اداسی سے اجنبی ہے، ہوا جو رستے مٹا رہی ہے، ہوا جو میرے اجاڑ دل کا دیا بجھانے کی ضد میں۔ عبید الرحمن، میرے ساتھ یوں مت کرنا۔ آندھی بلا کا شور ڈالے ہوئے تھی۔ ارد گرد کی سب انسانی آوازیں کھو گئی تھیں۔ سکوت گہرا ہوتا چلا گیا۔ آس پاس کے سب لوگ باریک نقطوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ ہوا کو اتنی خبر کرو تم کہ میرے احساس کا اثاثہ، یہ میرا دل ہے،
یہ میرا اپنا اجاڑ دل ہے جو خیمے جاں کے کنج و ویراں کا آخری کم نفس دیا ہے۔ یہی دیا ہے جو شام ویراں میں صبح امید کا سبب ہے۔ ہوا کو اتنی خبر کرو تم، یہی دیا کائنات میری، یہی متاع حیات میری۔ اداسیوں سے اٹے ہوئے دشت بے کراں میں یہی مسافر کا رخت شب ہے۔ میں نے کسی کو نہیں چاہا آج تک تمہارے سوا، دھوبی کے بے جان کپڑوں کی طرح کوئی اسے زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک پٹکتا رہا۔ پھر کیسے تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب؟ کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر روکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد ہو کر چلتی رہی۔ یہ اٹھتے گرتے قدم اس کے بس میں نہیں تھے۔ سامنے دھند تھی اور اندھیرا، آنکھیں گہری نیند سونے کو بےتاب تھیں، بس ذرا سی چبکی لی تھی۔ آنکھ کھلی تو ڈاکٹر سرفراز چودھری اپنی نفیس عینک کے پیچھے سے اسے گھور رہے تھے۔ ہائیوگلیسمیا، ڈائٹنگ وائٹنگ کا کوئی چکر؟ انہوں نے کاغذات سائڈ ٹیبل پر پٹکے۔ مستقبل کی ڈاکٹر کا یہ حال، بھئی تمہارا ویٹ ایک آدھ کیجی بڑھ بھی گیا تو موٹی ہرگز نہیں کہلاؤ گی۔ انہوں نے بویں اچکا کر اسے دیکھا، پھر اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اسے یوں ہی ساکت دیکھ کر فاروق سہارا دے کر اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے اشارے سے منع کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آفس میں آ بیٹھی۔ سینے میں دل کی جگہ بالکل خالی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈپریشن کا بھی کچھ چکر ہے؟ خود کو ریلیکس رکھو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، سمجھ رہی ہو نا کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر جذبات میں سر ہلایا۔ دوائیوں والا پرچہ فاروق کے ہاتھ میں آیا تو وہ خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر باہر ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ فاروق نے شاید کچھ کہا تھا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بحری بنی بیٹھی رہی۔ راستے میں اس کے لیے جوس فروٹ لیا گیا، تب بھی کچھ نہیں بولی۔ فاروق سچ مچ اس کے لیے پریشان ہو گیا۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سڑکوں پہ لگے نیون سائن جگمگا رہے تھے۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے باہر دیکھتی رہی۔ فاروق نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ گھر کے سامنے تھے۔ لیلی ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے کمرے میں بستر پہ جاگ گری۔ سونے سے ایک لمحہ قبل تک اس کا دماغ معاف اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ فاروق بھائی، وہ ایک غیر معمولی سوچ سمجھ رکھنے والی لڑکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ذہین اسٹوڈنٹ ہے؟ اسکول سے لے کر اب تک کوئی ایسا مشاعرہ، کوئی ایسی ڈیبیٹ اور کوئی ایسا عملی مقابلہ نہیں تھا جس میں اس نے فتح نہ پائی ہو۔ دھوپ ہر طرف پھیل چکی تھی اور سبز گھاس کی تازہ خوشبو فضا میں رچ بسی گئی تھی۔ ماہین برآمدے میں کرسی ڈالے بڑی سنجیدگی سے اسے لیلی کی کیفیت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور فاروق دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ایک ٹک سامنے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ لیکن اس نے انعام میں پائی جانے والی ٹرافی کبھی سنبھال کر نہ رکھی تھی، کس لیے کہ گھر بھر میں اس کی قابلیت کو سراہنے والا کوئی ایک بھی نہ تھا۔ گھر سے باہر لوگ اس پر رشک کرتے تھے اور گھر کے اندر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ اس نے بیک وقت نہایت اعلیٰ اور نہایت ادنا زندگی گزاری ہے، اور اس پر نقصان یہ کہ مما بھی اسے بہت سمجھدار تصور کرتے ہوئے اس کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہی برت گئی۔ نتیجتاً وہ اس گھر اور ماحول سے متنفر ہوتی چلی گئی۔ ہاں، بابا سے اس کی خوب بنتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں نا، اس گھر کی عملی زندگی میں بابا کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔ حتیٰ کہ کبھی جو میرا ان سے سامنا ہوتا تو وہ بے اختیار پوچھتے، ہاں بھائی ماہین تم کون سی کلاس میں ہو؟ اور میں کھلکھلا کر ہنس دیتی، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو بتایا تھا، ہر ویکنڈ پر کلاس تھوڑی بدل جاتی ہے۔ جواباً وہ بھی ہنس دیتے۔ فاروق نے دیکھا وہ ہنس رہی تھی اور آنکھوں میں نمی کی چمک۔ وہ بھی ذرا سا مسکرا دیا۔ خاموشی کے چند لمحے آہستگی سے سر کے، تب وہ ذرا سا چونکی۔ میں لیلی سے کچھ کھانے کا پوچھا ہوں، پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی چہرہ اتر گیا ہے اس کا۔ صبح آپ کو یہاں دیکھ کر کچھ کہا بھی نہیں ہے نا، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ فاروق چونکا۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں یہ تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی ٹیسٹ وغیرہ میں فیل۔ وہ اندازے لگا رہی تھی۔ اوف بھئی، بیماری کے مسئلے سے کیا تعلق؟ کھا پی کر ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں شاید پچھلے دنوں اس نے محنت بھی تو بہت کی، کہاں کہاں سر نہیں کھپایا۔ اوف یہ لڑکی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی لیلی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاروق اس کے انداز پہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ انسان کتنا ہی زیرک نگاہ معاملہ فہم کیوں نہ ہو، زندگی میں کچھ نہ کچھ پچھتاوے اس کے حصے میں ضرور آتے ہیں۔ اگر انسان جان سکے کہ آج سے چند سال بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ یقیناً آج کے ایک بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہی تو مصیبت ہے، انسان کو اپنی عقل اور سمجھ لڑانے کے بعد بہت حد تک اپنی تقدیر پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے مما کو بہت کچھ کہتے سنا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک جاہل اور اجٹ خاندان سے تعلق توڑ کر ایک ایسے شخص کا ہاتھ تھاما جس کے معاشرے میں ایک عزت تھی، ایک نام تھا۔ وہ میری بچیوں کی تربیت کے لیے ایک شائستہ مہذب ماحول فراہم کر سکتا تھا، جہاں لوگوں کے رویے نامناسب ہو سکتے تھے لیکن گالی گلوچ، طعنے، جسمانی اذیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے باپ کے خاندان میں ایک بیوہ نہیں میراث تھی جسے ہر طرح سے استعمال کرنے کی خواہش ہر فرد کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ پھر کیا برا کیا میں نے جو جلیل مرتضیٰ ہمدانی کا ہاتھ تھام لیا؟ اس گھر کی چار دیواری میں نے جیسی بھی زندگی گزاری، لیکن اس گھر سے باہر مسز جلیل مرتضیٰ ہمدانی کے نام سے مجھے جو مقام و احترام ملا، اس کے لیے میں جلیل کے
احسان مند ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی، اور آج تک جلیل کے جاننے والوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے جانے سے اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں یتیم ہو گئیں۔ رات لمبی اور گرم تھی، چاند آسمان پر پوری طرح روشن تھا، سلگتی چاندنی میں سے ماما کی کھلی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ماہین اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ لیلا نے اپنی سانس کی سرسراہٹ سنتے ہوئے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس عورت پر ترس آ رہا تھا، اور شاید ایسا کبھی نہ ہوتا عبید الرحمن جو تم مجھے نہ ملے ہوتے۔ اسے اپنا اور اپنی ماں کا دکھ مشترک لگ رہا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ باغیچے میں چڑیوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ماہین برآمدے کا فرش دھو رہی تھی۔ لیلا نے نہا دھو کر کپڑے بدلے تو مما چونک سی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کی آنکھیں کم خوابی کے سبب سرخ اور بجھی ہوئی تھی۔ کچھ کام ہے باہر، حبس بہت ہے آج، ہو سکتا ہے آندھی یا بارش، ساون بھادو میں یہی کچھ ہوتا ہے، اب کام تو نہیں روکے جا سکتے نا، وہ بہت ملائمت سے کہتی باہر نکل گئی۔ مما نے دور امڑتی گھٹاؤں کو دیکھا، پھر ماہین کو منع کرنے لگی، کیوں کھپ رہی ہو، رہنے دو صفائی ستھرائی، ابھی کچھ دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اوفو، روز روز بارش، اور مجھے دیکھیں ابھی تک جھولا بھی نہیں ڈال سکی۔ اسے خاصا افسوس ہو رہا تھا، اور بادل اس تیزی سے آسمان پر چھائے کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دن میں رات کا سا سما ہو گیا۔ چابڑی ٹھیلے والے ہراساں ہو کر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ مسافر بھاگ بھاگ کر دکانوں کے شیڈ تلے پناہ لے رہے تھے، اور چند لڑکیاں کالج یونیفارم پہنے سیاہ بادلوں کی گرج چمک سے خوفزدہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تیزی سے بھاگی چلی جا رہی تھیں، اور لیلا ایک نہایت پرسکون ماحول میں کھڑی اس سارے منظر کو بے تعلق سی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ پھر ایک طویل سانس لے کر کھڑکی سے نظر ہٹا کر عبید الرحمن کو دیکھنے لگی، جو بولتے بولتے تھک گیا تھا اور اب بالکل خاموش تھا۔ اور تم سے 10 سال بڑی وہ عورت تمہارا دوسرا بچہ پیدا کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں۔ محبت ہر عورت سے محبت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ بیوی ہو اور 2 بچے بھی پیدا کر چکی ہو، لیکن بیوی کو اس کا حق دینا پڑتا ہے۔ یہ خاندانی معاملات تم کیا جانو، ہمارا سسٹم ہمیں کہاں کہاں مجبور کرتا ہے۔ لیلا نے پہلی بار عبید الرحمن کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھے تھے، اور مجھے اپنانے کے بعد تمہارا یہی سسٹم تمہیں مجھے رد کر دینے پر مجبور کر دے گا نا۔ وہ اس کے سامنے میں اس کی دوسری جانب آ بیٹھی۔ یہ نہیں ہوگا لیلا، مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں ذہنی آسودگی کے لیے اپنے لیے کوئی بھی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لیلا کو کس طرح مطمئن کرے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے عبید الرحمن، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا۔ وہ حیثیت سے عبید الرحمن کی آنکھ میں ہلکورے لیتے دکھ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاندانی بیوی یا تمہارے جوان ہوتے بچے، جس روز بھی ان کا بس چلا وہ اس دوسری عورت کو تمہاری زندگی سے نکال باہر کریں گے، اور میں جانتی ہوں دوسری عورت کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بول رہی تھی، مجھے تمہاری محبت پر شبہ نہیں، مگر کاش تم نے یہ سب مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیلا؟ ہاں، اگر میں تمہیں پہلے بتا بھی دیتا تو کیا محبت جانچ پرکھ کر اونچ نیچ دے کر جاتی ہے؟ اس کے ہاتھوں کے گلابی پوروں میں اضطراب کی کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ اور کیا تم میرے معاملات سے واقف نہیں ہو؟ میرے روز و شب کیسے گزرتے ہیں کیا تم نہیں جانتی؟ اس عورت کی زندگی میں میری صرف چند راتیں ہیں، تم یہاں رہوگی میرے ساتھ ہر لمحہ ہر پل، پھر کیسا خوف کیسا اندیشہ، تم چاہو تو میں حق مہر میں کوٹھی بنگلہ کار کیش جتنا تم چاہو۔ عبید الرحمن، تمہیں کھونا میرے لیے اتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے مجھے خبر نہ تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے دل میں اٹھتی درد کی تیز لہروں کو بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ آج سے 20 برس قبل میری ماں نے ایک فیصلہ کیا تھا عبید الرحمن، جس نے میری زندگی کے 20 برس نگل لیے۔ کاش میں دکھا سکتی تمہیں اپنے مجروحانہ اور زخم خوردہ عزت نفس، جو اس دنیا میں مجھے ہر چیز سے بڑھ کر پیاری تھی۔ وہ لب بھینجے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ لیکن میری ماں کی زندگی نے مجھے بہت سے سبق بن کے کہے سکھائے دیے ہیں۔ وہ ایک کمزور عورت تھی، اس کی اولاد اس کی مجبوری تھی، میری مجبوری صرف میری محبت ہے، اور محبت کی مقتل گاہ ہمیشہ سرسبز ہی رہتی ہے۔ چپ کیوں ہو لیلا؟ کچھ تو کہو۔ عبید الرحمن نے اسے کسی گہرے خیال سے چونکایا۔ کچھ نہیں کہنا مجھے، اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے گھر سے باہر ہی نہیں گھر کے اندر بھی سر اٹھا کر جینا ہے۔ سنو عبید الرحمن، وہ چند قدم دور جانے کے بعد پھر اس کی جانب پلٹ آئی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد اگر کبھی اچانک ہمارا سامنا ہو بھی گیا تو شاید میں تمہیں پہچان نہ پاؤں، لیکن پلیز۔ نہ جانے کیسے اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ عبید الرحمن کے سرد بے جان ہاتھ پہ رکھا۔ اس محبت کو روک مت بنا لینا، میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے دکھ ہیں، اس کا پہلا اور آخری اظہار۔ عبید الرحمن اس کے ہاتھ کے لمس کو پوری طرح محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ بارش ابھی ہو رہی تھی، آنکھوں میں بہت سے جمع آنسو بہا دینے میں اس سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میں جانتی ہوں عبید الرحمن، تم نے مجھ سے سچی محبت کی ہے، لیکن یہ اس محبت کا 10واں حصہ بھی نہیں جو میں نے تم سے کی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے بارش کی گھنی بوچھاڑ میں چھپتے ہوٹل کے دروازے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ تم پہلے مرد تھے جس نے مجھے سمجھا، جانا، سہارا دیا، حوصلہ بڑھایا، میری آنکھوں میں کچھ خواب سجائے، لیکن اپنی محبت میں تم بھی شاید خود غرض ہو گئے تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور سامنے دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ زندگی میں اب بہت لمبا سفر طے کرنا تھا اس نے۔ اوفو، کتابیں کتابیں، صرف کتابیں لیلا،
تم تو سچ مچ بوڑھی ہو گئی، دیکھو نا باہر کا موسم۔ ماہین کا اپنا موڈ خوشگوار تھا، اسے بھی کھینچ کر باغیچے میں لے آئی۔ سپیر ڈلنے کو تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، جامن کے درختوں میں چھپے طوطے ٹائیں ٹائیں کیے جا رہے تھے۔ جھولا جھولے، ماہین نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جھولوں میں دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے کرسی پر ٹک گئی۔ ماہین کندھے اچکاتی جھولے پہ جا بیٹھی۔ آج کل کتابوں پہ اتنا زور کیوں؟ اس نے بظاہر سرسری لیکن حساس لہجے میں پوچھا۔ پچھلے دنوں بہت حرج ہوا، سوچا جب تک نیا روزگار نہیں ملتا یہ کمی پوری کر لوں۔ کاش زندگی کی ہر کمی یوں ہی پوری کی جا سکتی۔ بہت آہستہ بول رہی ہو، کچھ سنائی نہیں دیا؟ خود تو آسمان پہ چڑھی بیٹھی ہو، میں کیا کروں؟ وہ اکتا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہین بے اختیار ہنس دی۔ ابھی تو سنائی دیا ہے۔ لیلا ذرا سا ہنس کر چپ ہو رہی۔ تم نے دیکھا میں نے کیاریاں بنا کر سبزیوں کے بیج بو دیے ہیں، یہ خرچہ تم کم ہو۔ ماہین اس کی خاموشی توڑنے کو خواہ مخواہ بولے جا رہی تھی۔ یہ کتنی جلدی مانوس ہو جاتی ہے، نئے ماحول سے، نئے گھر سے، بے فکری آزادی سے بھرپور پرسکون شب و روز۔ لیلا کو اس پہ رشک آنے لگا۔ لیلا، یہ خط پڑا تھا بیرونی دروازے پہ، ڈاکیا ڈال گیا ہے شاید۔ مما نے بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ او ہو، نئے گھر میں ہماری پہلی چٹھی۔ ماہین نے وہیں بیٹھے بیٹھے شور مچایا۔ ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں سے سجے کاغذ پہ لکھے حروف نے لیلا کو کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ خاموش تحریر میں بولتا لہجہ کس کا تھا؟ ایک سرد سی لہر پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر کے پچھلے حصے تک گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیم تاریک کمرے میں ٹھنڈک بھری تھی۔ وہ کرسی پہ گر کے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، پھر بڑی ہمت سے وہ تحریر اپنے سامنے سجا لی۔ مجھے معجزہ پہ یقین نہیں، مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھے بزم دہر سے لے چلے تو پھر ایک بار یہ اذان دے کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں، تیرے در پہ آ کے صدا کروں، تجھے غم گسار کی ہو طلب تو تیرے حضور میں آ رہوں، یہ نہ ہو تو سوئے رہ عدم میں پھر ایک بار روانہ ہوں۔ کس کا خط ہے لیلا؟ ماہین دروازے پہ جھکی پوچھ رہی تھی۔ اس نے خط الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا نام کہیں نہیں تھا، نہ ہی بھیجنے والے کا۔ معلوم نہیں، ڈاکیا غلط پتے پر دے گیا ہے شاید، اس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، اور بہت احتیاط سے اس کاغذ کو طے کر کے اپنی الماری میں رکھنے لگی۔ غلط پتے پر دیے جانے والے خط یوں سنبھال کر رکھے جاتے ہیں کیا؟ ماہین نے پوچھنا چاہا، مگر پھر یوں ہی خاموش ہو گئی۔ کل شام اچانک گول کمرے کی چھت زمین بوس ہو گئی۔ ایک پل کے لیے ان تینوں کے حواس جاتے رہے۔ کیا ہوا ہے؟ لیلا اپنے کمرے سے ماہین اور ماما باورچی خانے سے نکل کر باہر کو بھاگی، پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ راہداریوں اور گول کمرے کی چار دیواری میں گرد و غبار پھیلا تھا، کہیں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بھاری ملبے اور کمرے کی دیواروں پہ جھکے وسیع آسمان کو دیکھ کر وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ خوف سے زرد چہرے لیے ساکت کھڑی تھیں۔ مما چھت گر گئی۔ ماہین کی آواز سب سے پہلے لرزی۔ اگر ہم اندر ہوتے تو؟ او میرے خدا! مما جیسے اپنی جگہ تھرا کر رہ گئی، پھر ان دونوں کو کھینچتے ہوئے باغیچے میں اتر گئی۔ یہ دیواریں اور چھتیں پہلے ہی کمزور دکھائی دیتی تھی، رہی سہی کسر بارش نے پوری کر دی۔ ماہین کی آواز بحال ہوئے تو مما سے لپٹ کر رونے لگی۔ اتنی بھاری چھت اتنے زور سے نیچے آ رہی، اگر ہم کمرے میں ہوتے تو کس بری طرح کچلے جاتے۔ نہیں نہیں، بری بات منہ سے نہیں نکالتے، شکر کا کلمہ پڑھو، ہم تینوں محفوظ ہیں۔ مما بڑے حوصلے سے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ گھر کے آس پاس خالی پلاٹ تھے، عقب میں صرف ایک گھر تھا، وہاں سے کوئی پوچھنے بھی نہ آیا۔ رات کو مما نے تینوں بستر سین میں لگا دیے۔ ماہین نے ڈر کے مارے برآمدے میں بھی قدم نہ رکھا۔ لیلا ان دونوں سے آنکھیں چراتی پشیمان سی پھرتی رہی۔ اگلی صبح فاروق آیا تو ماہین اسے دیکھتے ہی رونے بیٹھ گئی۔ شکر کریں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھے ہیں، ورنہ… کیوں ملک الموت ہاتھ ملا گئے کیا؟ کمرے کی چھت گر گئی؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ ہے چھت؟ وہ چونکا، پھر لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے تک گیا، چند لمحے وہیں کھڑا ہونٹ چباتا رہا، پھر غصے سے انگارا ہوتا باہر آ گیا۔ بس اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ 18ویں صدی کا گھر، معجزہ ہے کہ ابھی تک اپنے قدموں پہ کھڑا ہے۔ اٹھو ماہین، سامان باندھو، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے سے وہ گھر خرید کر تم لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہوں، لیکن غلطی پر تھا میں۔ اب ایک ایک کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالوں گا اور لے جاؤں گا۔ ماہین نے اجازت طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ بے بسی سے لیلا کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بغیر کسی سوال جواب کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو کھڑی؟ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ ماہین پر گرجا۔ سامان تو سارا چھت کے نیچے، وہ منمنائی۔ اب ظاہر ہے تم چھت اٹھا کر تو سامان نکالنے سے رہی، اگر کچھ اور ضروری چیزیں ساتھ لے جانا چاہتی ہو تو اٹھا لو، اور اسے تو سب پہلے فولڈ کر کے بیگ میں ڈالو۔ اس کا اشارہ صاف صاف لیلا کی طرف تھا۔ ماہین پھیکی سی ہنسی ہنس کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اگر لیلا نہیں مانی تو؟ لیلا کو اندھیرے کمرے میں کرسی پہ جمے دیکھا تو وہ بد دل سی ہو گئی۔ اسے کسی کا خیال نہیں، اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ مما اس کے قریب سے ہو کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیلا، تم جانتی ہو ہم تمہارے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ حاجہ بیگم کا سگا بیٹا ہے، کل کلاں اس نے پھر آپ کو نکال باہر کیا تو؟ فاروق بھیا نے وہ گھر مما کے نام پر خریدا ہے، کاغذات مما کے پرس میں ہیں، کوئی انہیں ان کے گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ ماہین راہداری کے اندھیرے میں
چڑھ کر چلائی تھی۔ لیلا میری جان، زندگی یوں نہیں گزرتی، تم نہیں جانا چاہو گی تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مما اس کے بال سہلاتی بڑے سبھاؤ سے کہہ رہی تھی، غلطی، زیادتی، ناانصافی، جرم، گناہ انسانوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں بدلے میں سزا دی جاتی ہے اور کبھی انہیں بلا کر معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی کتنی بھیانک، کتنی شفاف ہو جائے۔ اور یہ بھلا سا لڑکا جو اپنے باپ کے وعدوں کا پاس رکھنے کے لیے ہماری چاہ میں اپنوں کی ناراضی سہ رہا ہے، اسے ہم کس بات کی سزا دیں؟ بتاؤ، چل رہی ہو نا ہمارے ساتھ؟ لیلا کچھ دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ آپ جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں مما، اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ مما نے بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماہین چھلانگیں لگاتی باغیچے میں بھاگ گئی۔ لیلا بددلی سے اپنا سامان سمیٹ کر اسے بلانے آئی تو وہ دیوانوں کی طرح ایک ایک درخت کے پاس جا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اگرچہ مجھے یہاں سے جانے کا بہت غم ہے، لیکن میرے بچوں اداس مت ہونا، ہم پھر بھی ملتے رہیں گے۔ وہ کسی درخت کی ٹہنی سے جھولتی، کسی کے تنے سے لپٹی جا رہی تھی۔ لیلا اسے دیکھ کر بے اختیار مسکراتی چلی گئی۔ یہ لڑکی درختوں، پودوں، جانوروں اور انسانوں سے یکساں محبت کرتی ہے، شاید اسی لیے جواباً بہت محبت پاتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اس کے لیے کتنا سہل ہے، اور معاف کرنے کی یہ عظیم صفت ہی اس کو اتنا خوش رکھتی ہے۔ وہ حسرت سے اس کے چہرے پر پھیلی سچی خوشی کا عکس دیکھتی اور محسوس کرتی رہی۔ اور مجھ جیسے انا کے مارے ہوئے کٹھور دل لوگ شاید یوں ہی ہمیشہ زخم خوردہ سے زندگی جیتے ہیں۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تو بے اختیار ہی ہونٹ کچلنے لگی۔ فاروق صحن میں کھڑا مسلسل پکار رہا تھا۔ ماہین بھاگتی ہوئی آئی۔ میری اچھی لیلا، شکر ہے جھاڑو پوچھے سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ ایک دم آ کر اسے لپٹ گئی۔ اچھا بس بس، یہ بھی جا رہی ہے تمہارے ساتھ؟ وہاں جا کر جی بھر کے پیار کر لینا۔ فاروق نے آ کر اسے ٹوکا۔ ہاں جا رہی ہوں، لیکن میں زیادہ تر تمہیں برداشت نہیں کروں گی۔ جس روز میری جاب ہوگی اسی روز اپنا فلیٹ خرید کر شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس کے پیچھے راہداری میں جاتے ہوئے لیلا نے سنجیدگی سے کہا۔ فاروق ایک دم رک گیا، اسے بھی ٹھٹک جانا پڑا۔ ماہین آگے نکل گئی تھی۔ ہاں ہاں چلی جانا، لیکن اس سے پہلے کسی ٹھیک ٹھاک قوت برداشت رکھنے والے بندے کو ڈھونڈ لینا، ہم بخوشی تم سے جان چھڑا لیں گے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کی بات کو مذاق میں ٹالا۔ لیلا پھر بھر کے چپ سی ہو گئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اس ایک پل میں؟ پھر مدھم لہجے میں بولی، ہاں ڈھونڈ لوں گی، میں اپنے لیے خود راستے بنا سکتی ہوں، لیکن فاروق… وہ دانستہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں ماہین ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ خیال ابھی نیم تاریکی میں بھی فاروق کے چہرے کی حیرت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بہت معصوم ہے، زمانے کے سرد و گرم سے ناواقف۔ اس کی چھوٹی سی کائنات میں کسی مکر و فریب، ریا کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ دنیا فرشتہ صرف لوگوں سے کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے انسان ہو، اسی کی طرح خالص، بے ریا۔ تم اسے خوش رکھ سکو گے، ہے نا؟ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے، فاروق نے بری طرح چڑھ کر جتایا۔ رشتے بدل جائیں تو جذبات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ یوں بھی بہت کمپرومائزنگ ہے۔ ضروری نہیں میں بھی اتنا ہی کمپرومائزنگ ثابت ہوں، اور ویسے بھی یہ بہت قبل از وقت ہے، اور تمہیں بھی بڑی بوڑھیوں جیسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا ذرا سی خفگی، ذرا ذرا سی گھبراہٹ میں وہ تیز تیز چلتا اور بولتا ہوا اچھا خاصا پریشان ہو رہا تھا، اور زندگی میں شاید پہلی بار یہ لمبا چوڑا جوان اس سے کسی ننھے اور معصوم بچے کی طرح بہت بہت پیارا لگا تھا۔ اور دنیا میں کچھ لوگ بہت ہی خالص، بہت ہی پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پھولوں کی طرح خوبصورت، باتیں خوشبودار، اور جذبات کھلتی چاندنی سے نرمل اور کومل ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ ماہین اور فاروق۔ وہ فاروق کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے راہداری کی تاریکی سے نکل کر کھلے آسمان کی روشنی چمکدار صبح تلے آ گئی تھی۔ مما اور ماہین اسی کے انتظار میں تھیں۔ ماہین جھٹ سے فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ فاروق نے سر پٹا کر لیلا کو دیکھا، پھر نظریں چرا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لیلا مما کے ساتھ اگلی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ کچھ بھی تھا، گزرے دنوں کی بے پناہ تھکن اسے زائل ہوتی ہوئی محسوس تو ہو رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔